ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, खुश आमदीद, सलाम। ब्लैक होल में आप तशरीफ़ लाएं। आज जब सड़कें बंद हैं और इसके बावजूद आप यहाँ किसी तरह से पहुँच पाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तसरन मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बताता चलूँगा। ये एक ऐसा इदारा है जो अभी 4 हफ्ते पहले कायम हुआ। इसका मकसद ये है कि यहाँ हर किस्म की बात, हर मौजू के ऊपर बिला खौफ व ख़तर हो सके। जो मौज़ूआत यहाँ पर ज़ेर बहस रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, सर फ़हरिस्त तो साइंसी मौज़ूआत हैं। हर रोज़ यहाँ किसी न किसी साइंस के पहलू के ऊपर कोई ना कोई बात होगी, लेकिन इसके अलावा वो मसाइल जिनसे हमारा समाज दो चार है, लेकिन सिर्फ वो नहीं, यहाँ मौसीकी भी है, यहाँ शायरी की महफिलें भी होती रही हैं और यहाँ हर किस्म की चीज़ होगी। इसके लिए हमें आपकी शमूलियत की ज़रूरत है। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज जो मसला हमारे सामने ज़ेर बहस आएगा, वो एक इंतहाई अहम मसला है और उसका ताल्लुक़ आला तालीम के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं, हर मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी तालीम के ऊपर होता है और आला तालीम उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर तारिक बनूरी यहाँ तशरीफ़ लाएं और आज इसी पर उनके साथ हमारी गुफ्तगू होगी। इनका मुख्तसर तारुफ मैं करा देता हूँ। इन्होंने PhD की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में प्रोफेसर भी रहे हैं। लेकिन मेरी इनसे सबसे पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब इन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद में SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूट कायम किया था, जो आज भी किसी शक्ल में मौजूद है, मेरे ख्याल में शायद होगा। बहरहाल वो एक बड़ा एक अनयूजुअल किस्म का इंस्टीट्यूट था जिसमें समाज के मसाइल का तज्जिया किया जाता था और इसके बानी तारिक बनूरी थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी उस वक्त तारिक ही थे। तो आज इनके साथ आला तालीम के मसाइल और उनके हल के ऊपर गुफ्तगू होगी। तो इन्होंने सोचा है कि 5 ऐसे मौज़ूआत हैं जो आला तालीम से मुतालिक हैं, जिनके ऊपर हमें अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। तो तारिक, आप बात शुरू कीजिए। जो सबसे बड़ा मसला है और फिर जो उसके बारे में आपने सोचा है वो हमारे सामने रखें, उसके बाद फिर हम दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया परवेज, आपने मुझे इनवाइट किया एंड ऑल्सो मेरा शुक्रिया आप सामीन की तरफ जो इस वक्त यहाँ पे तशरीफ लाए। देखें, जो सबसे बड़ा मसला है उसमें तो कोई इसमें कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, वो सबको मालूम है, वो सबके इल्म में है कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च पाकिस्तान में एक क्राइसिस है। क्वालिटी में बजाय इम्प्रूवमेंट होने के बतदरीज कुछ उसमें कमी वाक़ हुई है और एजुकेशन में भी और रिसर्च में भी। सो सबसे पहला मेरा इशू जो है वो क्वालिटी का है। इसमें कई और मसाइल भी आ जाते हैं क्वालिटी में कि क्वालिटी है क्या, हम कैसे उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, कैसे हमने इसको एड्रेस करना है। और मेरे दानिश में मैंने जो 5 चीज़ों के जिक्र किया है, वो 5 के 5 और बाकी 4 जो हैं वो इसी से निकलती हैं। इन अदर वर्ड्स के क्वालिटी इज़ द सेंटर और बाकी सारी चीज़ें जो है उसको फीड करती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वालिटी एंड देन वी कैन गो फर्दर ऑन दिस। इसमें पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आई मीन क्वालिटी इज़ अ rather difficult thing to understand. वो इसलिए कि यू नो वो इक्वालिटी ऐसी चीज़ है कि द मोमेंट आप उसको डिफाइन करना शुरू करें तो वो आपके फिंगर्स में से वो गायब हो जाती है, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मोमेंट यू डिफाइन इट
وہ اٹ بیکمز کائنڈ آف اے بیس لائن, اور پھر کوالٹی پھر بھول جاتی ہے. اس میں اگر آپ اس کو کوئی نمبرز وغیرہ لگا کے ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ نمبرز اس کو پوری طرح سے ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ نمبرز آپ کے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں, کوالٹی نکل جاتی ہے. کئی دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوالٹی از ناٹ اے گول, اٹس اے کمٹمنٹ. دیٹ مینس کہ جب آپ کوالٹی کو پرسو کرتے رہیں گے تو تب کوالٹی آئے گی اس میں. میں نے جب گریجویٹ اسکول میں تھا تو ایک کتاب مجھے کسی نے دی, اس وقت کافی مشہور تھی, 1972 یا 73 میں آئی تھی, میں نے تو 78 79 میں پڑھی, اور بہت زیادہ اس نے مجھ پہ اثر کیا. یہ کتاب ہے رابرٹ پرسگ, ایک فلاسفر ہیں, ان کی کتاب ہے زین ان دی آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس. زین ان دی آرٹ آف موٹر سائیکل مینٹیننس. یہ پرسگ جو تھے یہ پروفیسر تھے یونیورسٹی آف مونٹانا میں, تو ان کی کتاب جو ہے اٹس اے کائنڈ آف اے ریفلیکشن, اور اس میں ایک جگہ پہ آ کے وہ جو اس کا کور ہے وچ از کوالٹی, وہ کوالٹی کے اوپر فوکس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے وہ جو انٹروڈیوس کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک کلاس پڑھا رہا تھا, اور میں اس میں سے جب کلاس ختم کر کے نکل رہا تھا تو another colleague of mine was passing by and she said کہ I didn't realize you were teaching this. تو میں نے کہا, تو کہتی ہے کہ I hope you're teaching them quality. تو کہتا ہے جب اس نے یہ بات کہی, I suddenly I asked myself کہ am I teaching them quality? And then ایک تو خیر اس کا اپنا جو ریفلیکشن تھا, لیکن پھر اس نے جو اس کے رسپانس میں جو کچھ کیا وہ سارا کا سارا اس کتاب میں آ جاتا ہے. And there are lots of other philosophical discussions that one goes into, that he goes into, which certainly has helped me a great deal. میں جس سے بھی بات کرتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں, اس کتاب سے آپ کو اس میں وہ ملے گا. Now the issue, let's take education. کافی حد تک یہاں پہ ہم نے کیا کہ ہم نے ایجوکیشن کو کنفیوز کر دیا ڈگریز کے ساتھ, کہ بس آپ کے پاس ڈگری آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم آ گئی, حالانکہ ایکچولی تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے. اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ نہ صرف تعلیم آپ کے پاس نہیں آئی, لیکن وہ تعلیم جس سے کہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچ سکے, آپ کی کوئی انٹرنل ڈیولپمنٹ ہو سکے, آپ کچھ اس سے اچیو کر سکے, وہ تعلیم نہیں ہے. اینڈ دین وین یو گو انٹو دس, آپ نے یہ بھی وہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. از اٹ اونلی دیٹ پیپل شوڈ گیٹ اے جاب, وچ obviously is one of the dimensions, or is it only that people should have a more philosophical life, جیسے کہ اس نے سوکریٹیز نے کہا تھا, more examined life, اس قسم کی چیزیں ہیں, یا اس میں مزید اور بھی کچھ سوالات آ جاتے ہیں. And I felt کہ none of those questions existed in Pakistan, کہ پاکستان کے تعلیمی سسٹم میں ان چیزوں کو کسی طرح بھی ایگزامن نہیں کیا جا رہا. میں نے 20 سال سے HEC کے وہ مواد اٹھایا, اس میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں تھا. البتہ یہ ضرور تھا کہ انہوں نے ایک ہر جگہ پہ کوئی کیٹیگرائزیشن کر دی تھی کہ اچھا اتنے نمبر ہوں گے, یہ فلاں چیز ہوگی, اتنے نمبر ہوں گے, آپ کے پاس کلاس رومز ہیں, یہ کلاس رومز کا اتنا اسکوائر فٹ ہے, اس کے آپ کو اتنے نمبر مل جائیں گے, 3 PhD پروفیسرز ہیں, اتنے نمبر مل جائیں گے. رزلٹ واز کہ جیسے ہم اس میں تعلیم میں کہتے ہیں کہ جی آپ نے علم نہیں دیا, آپ نے ڈگری دے دی. ہم نے یونیورسٹیز کو بھی کہا کہ آپ کوالٹی کے اوپر فوکس نہ کریں, آپ ان چیزوں میں فوکس کریں کہ آپ کے پاس کلاس رومز ہیں, لیبز ہیں, پروفیسر ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کی بھی کوالٹی کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کیا. تو میرا کنسرن یہ تھا کہ ہم واپس ڈسکشن کو کوالٹی پہ لے کے آئیں, کہ ہم تعلیم کوالٹی کی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, اس کو کیسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح ریسرچ کے بھی ہے, بٹ اس پہ جی, تو میں آپ سے 101% اتفاق کرتا ہوں. کوالٹی کے معیار میرے خیال میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں, بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں انہیں کس قسم کی ملازمتیں ملتی ہیں, اور اس کا مقابلہ کیجئے انڈینز کے ساتھ, ان کو کس قسم کی ملازمتیں ملتی ہیں. مشرق وسطی میں دیکھ لیجئے, پورے مڈل ایسٹ میں آپ کو انڈین مینیجرز, ٹیچرز, پروفیسرز, اعلیٰ عہدوں کے اوپر لوگ انڈینز فائز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
पाकिस्तानी हैं मगर बहुत कम हैं, और सिर्फ 3% ऐसे हैं, ओनली 3% जो इस कैटेगरी में आते हैं. बाकी 97% तो ड्राइवर्स कोई जिस्मानी मेहनत करने वाले होते हैं, कोई कहीं कोई बावर्ची लग गया, कोई बस ड्राइवर बन गया, कोई ये कोई वो. लेकिन सिर्फ 3% ऐसे हैं जिनको अच्छी मुलाजमतें मिलती हैं. और तो और मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटियां देखें अमेरिका में, यूरोप में, उनकी फैकल्टी पर आपको कोई पाकिस्तानी नहीं दिखाई देता. आप कोई सा भी शोबा ले लें, साइंस का खास तौर पे मेरा ख्याल है कि वहां पर आप ज्यादा एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में इसको देख सकते हैं. तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में पूरे डिपार्टमेंट्स आपको खाली दिखाई देंगे जिसमें एक पाकिस्तानी भी नहीं है. बल्कि पूरे अमेरिका में आप देखें तो शायद 100 से कम पाकिस्तानी प्रोफेसर होंगे हर शोबे को मिलाकर, जबकि हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2, 3, 4 इंडियंस होंगे. और अगर हम एक ही मिट्टी के हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो उधर क्यों हैं और हम इधर क्यों हैं. आगे तो मैं आपकी बात को कुछ मजीद सपोर्ट कर रहा हूं और बहुत शिद्दत के साथ सपोर्ट कर रहा हूं इसमें. नहीं, मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहा हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा इज पार्ट ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो उनका एलीट क्लब है. 35,000 स्टूडेंट्स हैं, कोई मे बी अबाउट 4,000 फैकल्टी मेंबर्स हैं. तो जब मैं वहाँ पे गया तो उस वक्त 2 पाकिस्तानी फैकल्टी मेंबर्स थे, एक मैं था और एक मेरी बेगम. आउट ऑफ अबाउट 5,000 फैकल्टी मेंबर. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमर्स्ट में आई वाज द सेकंड. डॉक्टर अनवार सैयद होते थे बहुत पुराने, उसके बाद दूसरा पाकिस्तानी मैं था. और हर जगह पे जहाँ हम देखते थे काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंडियंस वहाँ पे मौजूद होते थे. सो ये तो सही बात. मगर देखिए, मेरा चीज़ सिर्फ जॉब्स इज वन कंसर्न अबाउट क्वालिटी. Higher education, getting admissions in good universities is another concern about quality. ये एक किस्म की ratification है, validation है. लेकिन असल चीज़ जो मैं क्वालिटी की तरफ जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें there is something that you do through the education process जो कि बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर देती है. वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक ज़माने में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होता था, लेकिन अब जो है वो हमें नहीं मिलता. राइट, उसमें दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट्स को भी एक किस्म का इंडिकेशन ये मिल गया है कि बस यही आप चीज़ें चेक बॉक्स कर दें तो बस आपका काम ठीक हो जाएगा. द काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, द काइंड ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, द काइंड ऑफ परसूट ऑफ एक्सीलेंस जो हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ के साथ, तालीम के साथ उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो सारी चीज़ें जो है वो एक किस्म की या डिग्रेड हो गई हैं कि मतलब लोगों को ये बताया गया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं है कि उनको हम ये चीज़ें उन तक पहुंचा सकें. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी दैट द कंट्री फेसेस. और इसमें कुछ और चीज़ देखें, असल अगर आप देखें तो तालीम का बुनियादी चीज़ तो बहुत सिंपल. इट इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट एंड अ टीचर. और टीचर और स्टूडेंट के लिए ये है कि यू पुट देम इन एन एनवायरनमेंट इन विच ही और शी हैज़ टीचर्स हु चेंज देयर लाइव्स. वो उनको एक किस्म का एलिस इन वंडरलैंड की तरह एक नई दुनिया में ले जाते हैं. वो उनको बताते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, ये चीज़ें आपके उसमें आ सकती हैं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर, यू कैन परस्यू दैट. दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट क्वालिटी इज. इट्स नॉट ओनली दैट दे शुड गेट जॉब्स. इट्स नॉट ये हम ऐसे रोबोटिक किस्म के स्किल्स को लोगों को ट्रेन नहीं करते. वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बीइंग्स इनटू क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी. तो वो चीज़ जो है वो इस वक्त एजुकेशन में बहुत मुश्किल से हमें मिलती है. That is really what we are trying to do. एक ज़माना था, our good universities, Punjab University, Government College University, Karachi University, these things were giving people these sense. अब नहीं मिलते. Now this is a challenge for us. इस चीज़ को कैसे लाया जाए is the challenge that I have tried to begin to pursue. तो तारिक, आपने टीचर के ऊपर फोकस किया और बहुत सही बात है कि जब तक
टीचर ना हो तो टीचर खुद अपना सब्जेक्ट ना जानता हो, उसके अंदर वो पैशन ना हो कि वो स्टूडेंट्स तक अपनी बात को पहुंचाए, तब इसका होना ना होना एक के बराबर है. चलिए ये तो हम मानते हैं, लेकिन आपके नजदीक इसका हल क्या हो सकता है? जिस नुस्खे के तहत हम टीचर्स की भर्ती करते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेज के अंदर, क्या उसे अब तब्दील करना चाहिए? और अगर तब्दील करना चाहिए तो उसके क्या नए ज़ाब्ते होने चाहिए? क्योंकि जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते तो बाकी बातें ना इधर की ना उधर की. हमने एक कोशिश तो ये की थी, बल्कि अगर आप देखेंगे 2002 में ये हुआ था कि एक टीटीएस सिस्टम शुरू कर दिया गया था इस ख्याल से कि अच्छे टीचर्स आएंगे, चूंकि अब उनको एक बहुत बेहतर पे पैकेज मिला करेगा. लेकिन वही लोग उसी निजाम के अंदर रहते हुए उन्होंने अपनी तनख्वाहें डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, मगर कोई क्वालिटी में फर्क नहीं आया. तो आपने जरूर इसके ऊपर सोचा होगा, इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? There's a famous philosopher by the name of Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. उसका एक बड़ा मशहूर एफोरिज्म है, which I'm repeating it क्योंकि ये it helps us understand this. वो ये कहता है कि when a man of will, वो ज़माना था जब people were not sensitive to gender issues. आप उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर ले जैसे करने की जरूरत है. But when a man of will acts upon the world, he changes not the facts, but the world. When a man of will acts upon the world, he doesn't change the facts, he changes the world. We know that there are close to 60,000 faculty members who have particular skills, particular habits, particular set of knowledges, particular ways of doing things. When you start acting on the world, immediately उसमें कोई फर्क नहीं आता, वही 60,000 है. But the important thing to do is to change the world in which those 60,000 people next year and next year will be different. So this, to me, is a kind of a fundamental theory of change. That means it is not that I am basically saying कि अच्छा जी आज हमने काम शुरू कर दिया तो कल वो प्रोफेसर साहब जो उठेंगे तो वो एकदम से नए तौर से काम करना शुरू करेंगे. This is not going to happen. We have to find a way in which we transform this and bring about the change from the inside. तो इसमें we approached it, और कम से कम I and my colleagues कई यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने इसको अप्रोच किया कई डायमेंशंस. उसमें एक चीज़ तो ये थी कि एक्चुअली लोगों को चीज़ें नहीं आती, लेकिन वो इसके बारे में डिफेंसिव हैं, और चूंकि डिफेंसिव हैं वो सीख नहीं सकते. राइट? उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि जी आपको कुछ नहीं आता, आप सीखें, और अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं. तो ये एक चैलेंज था हमारे लिए. इसलिए हमने फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किए जिसमें बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुई, लेकिन उस अपोजिशन के बाद कुछ लोग उससे कंफर्टेबल हो गए हैं. और उसमें हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली कि जब हमने असेसमेंट करनी शुरू की तो ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई जो लोगों में कमी थी. सो दैट वाज नंबर 1. नंबर 2, हमने ये देखा कि एक्चुअली जो उनकी असेसमेंट सिस्टम्स हैं दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग. दैट मीन्स के प्रोफेसर्स को जब आप अपना रिक्रूट करते हैं तो आपने एक तरीके का रिक्रूटमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आप गलत चीज़ों को एम्फसाइज कर रहे हैं, with the result that people come in and say कि हम ये चीज़ कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. We need to transform it. उसको मैंने थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस आई, तो मैंने कहा पहले इसको HEC में ट्रांसफॉर्म करते हैं. HEC में हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑलरेडी, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू द यूनिवर्सिटी. सो दैट वाज द सेकंड थिंग. मगर उसमें सिर्फ रैंकिंग का सिस्टम नहीं था, उसके प्रोसेस का भी फर्क था कि जो देखें, there is a kind of an unholy alliance of crooks and clerks. Crooks and clerks. कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप को ऐसे आगे पहुंचा रहे हैं. And then there is a kind of a clerical mindset
which says کہ اچھا جی بس آپ اس طرح سے نمبر کر دیں اور ہم نمبر آپ کے لیے برابر کر دیں, رائٹ. تو اس طرح سے جو ہے ایک سسٹم چل رہا ہے اس کا ریکروٹمنٹ کا, پروموشنز کا, ٹینیور کا. اس سسٹم کو پھر ہمیں بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت پڑی. سو اس میں ہم نے پھر کہا کہ جی اس کو کیسے ٹرانسفارم کرنا چاہیے. وی میڈ سم لٹل بٹ آف اے ہیڈ وے آن دس تھنگ. دی تھرڈ تھنگ از کہ جب لوگوں سے ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جی آپ کیسے کریں, ایک تو ان کو باہر سے ری انفورسمنٹ مل رہی ہے کہ آپ جیسے کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیپل ڈونٹ ریئلی ہیو اے ویژن کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ جی ٹیچنگ, واٹ از گڈ ٹیچنگ. I talk to a number of things. Should I stop? نہیں جاری رکھیں. جب آپ لوگوں سے بات کریں کہ جی what is good teaching, 99% of the time I don't get a reply. جب ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, اگر جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ویسے ہی ہم سے ڈسکشن کے لیے آتے ہیں, ہمیں کوئی اس کا صحیح خاطر خواہ جواب نہیں ملتا, which means کہ even this question has not been asked. That means people are not pursuing this sense of quality. سو ایک قسم کا ماڈل بنانا, اس میں لوگوں میں انکلکیٹ کرنا, دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اینڈ دین اسی کے ساتھ پھر ریسرچ کا بھی ایک کوالٹی کے ڈائمینشن ہے وچ آئی ول کم ٹو لیٹر. سو تو ہمارا یہ خیال تھا کہ دیکھیں ایک تو ریکروٹمنٹ سسٹم, پروموشن سسٹم, ٹینیور سسٹم, ان سب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ساری جو رینکنگ ہے وہ بھی غلط ہے, اور جو طریقہ ہے اس میں اختیار کیا گیا وہ بھی غلط ہے. اس پہ ایک پوائنٹ میں کہتا ہوں, اس کے بعد دی سیکنڈ تھنگ از کہ ان نہ صرف یہ غلط ہے لیکن اس میں ٹیچنگ کو خاص طور پہ ڈیگریڈ کیا گیا. دیٹ مینس ایون وین یو لک کہ لوگوں کی پروموشن ہو رہی ہے, ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ایٹسیٹرا, نو بڈی پیز اٹینشن ٹو ٹیچنگ. دیٹ مینس ٹیچنگ از سپوز ٹو بی آلموسٹ لائک اے ان تھنکنگ ایکٹیویٹی. اس کو ایلیویٹ کرنے کی خاص طور پہ ضرورت ہے. اینڈ دین دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ از really a kind of a huge tragedy, اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں one of the fundamental tasks of a teacher, and not only fundamental task, one of the major social responsibility of education is evaluation. Let me repeat it. The major social responsibility of education is evaluation. ہماری ذمہ داری ہے, میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کے کام کو ایویلویٹ کروں. میں کہوں یہ اچھا کام ہے, دس از اے گریڈ ورک, دس از بی گریڈ ورک, دس از سی گریڈ ورک. میرے پاس اگر کوئی پرچہ ہے کہ اس کو چھاپنا ہے نہیں چھاپنا, اس کے اوپر میں ایویلویٹ کرتا ہوں. گرانٹ پروپوزل ہے, اس کو میں ایویلویٹ کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں میری ذمہ داری ہے ایز این ایکیڈیمک. In some sense, I can say it is my fundamental responsibility to judge quality. Social responsibility of education of the professor can be defined very simply, that the responsibility of the professor is to judge quality, is to evaluate. اچھا, ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جی آپ جج نہ کریں, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. Let the clerks judge it. وہ آ جاتے ہیں لوگ کہ اچھا جی ان کے نمبر زیادہ ہیں, ان کے نمبر کم ہے, اس کو وہ کر لیں, رائٹ. اینڈ دین دیٹ پروسیس کنٹینیو, وہ سوسائٹی میں بھی وہ پروسیس کنٹینیو کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی کین ہیو اے گڈ سسٹم ان وچ دی ایکیڈیمکس ڈونٹ جج. اگر ایکیڈیمکس ایبڈیکیٹ کر دیں اپنی ریسپانسبلٹی ٹو جج, وی کین نیور ہیو اے گڈ فنکشننگ سسٹم. ہماری ساری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آئے ہم ان کے جج کریں, ان کو ایویلویٹ کریں اور سوسائٹی کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اگر اس چیز سے ہم ہاتھ اٹھا لیں گے تو آپ کا تمام سسٹم بیٹھ جائے. اس وقت یہ ہے کہ nobody seems to have the confidence to judge. ہمیں یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کہنے کی ہمیں جرت نہیں ہے. And one thing that I want to do is to bring us back this, not only the capability, the confidence, the will, but more importantly to bring back this responsibility کہ ایجوکیشن سسٹم کی یہ فنڈامنٹل ذمہ داری ہے, اس کو آپ ایبڈیکیٹ کسی صورت میں نہیں کر سکتے, رائٹ. سو there is a whole process of transformation going on.
मैंने इसको देखा जब, तो मैंने कहा कि इसमें तो सारा इंटरलॉकिंग फैक्टर्स हैं, इनको कहाँ से शुरू किया जाए। तो उसमें हमने स्ट्रेटेजिकली कुछ चीज़ों को प्रेस किया, लेकिन फंडामेंटली हमने प्रेस ये किया कि लोगों को इस चीज़ पे लाया जाए कि जी इस क्वालिटी को परसू करने की ज़रूरत है, और जो काम अगर आप कर रहे हैं और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, somebody needs to stand up and tell you that you're not doing good work, right? वो जो पहले मैंने कहा कि it is not that we change the facts, but we change the world. It is not that I will bring about a change, but the faculty will bring about the change. But the first faculty has to be motivated to bring about that change. उस सिलसिले में फिर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक, बहुत सही बात आपने कही कि आजकल जिस तरह से टीचर्स की तरक्की होती है, उनका तकर्रुर होता है, वो एक नंबर्स का खेल बन के रह गया। बिल्कुल सही बात की आपने, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता था। अगर हम 50 साल पहले देखें, और यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ाना शुरू किया था 50 से भी ज्यादा साल पहले। मैं 49 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था। जिस वक्त ये निजाम नहीं था, उस वक्त ये था कि अगर आपके पास 2 पर्चे हों तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, 8 हों तो आप एसोसिएट बन सकते हैं, 12 चाहिए होते फुल प्रोफेसर बनने के लिए। आजकल तो 12 एक स्टूडेंट लिख लेता है अपने पीएचडी के दौरान। तो वो बात पहले बहुत मुख्तलिफ थी, आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन ये इसलिए मुमकिन हुआ कि आजकल पर्चे आप ढेरों ढेर छाप सकते हैं। बल्कि एक साहब हैं जिनके 2500 पेपर हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता 4 साल में हर रोज एक पर्चा लिखा है, हर रोज एक पर्चा लिखा है। तो ये पूरा निजाम जो है उलट पुलट हो गया उसकी वजह से। लेकिन देखें, आप जो कह रहे हैं कि लोग फैसला करने की जसारत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, वो कहते हैं कि ये नंबर हमारे सामने है, बाकी काम क्लर्कों का है, तो फिर सब कुछ आपने क्लर्कों के ऊपर डाल दिया। लिहाजा जो मैंने आपसे बात सुनी समझी वो ये कि अब टीचर्स को चाहिए कि वो खुद अपनी राय का इजहार करें, लेकिन वो इजहार तब कर सकते हैं जब वो खुद उस मजमून को समझते हों, उसमें उन्होंने काम करके दिखाया हो वाकईतन, ये नहीं कि पेपर लिखे हों। आप अब जो ये कह रहे हैं कि टीचर्स पर दोबारा ये डाला जाए, क्या हर टीचर पे बराबर डाला जाए, या आप उनमें भी फर्क करें कि इसको अपनी राय का इजहार करने दिया जाए, उसको चुप कराया जाए क्योंकि उसको असल में कुछ नहीं आता? हाउ विल यू मैनेज दिस? यार देखिए, दिस इज ऑलवेज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ बैड सिचुएशन एंड वी वांट टू गो टुवर्ड्स अ गुड सिचुएशन, राइट? और उसमें वी विल मेक सम मिस्टेक्स। मेरा पहला कंसर्न ये था कि इस वक्त लोग जज करने से गुरेज कर रहे हैं, एंड सेकेंडली इवन इफ दे आर जजिंग दे वांट टू प्रिटेंड कि वी आर नॉट जजिंग, राइट? हमने तो देखे जिसके नंबर ज्यादा थे हमने उसको दे दिया। सो मेरा पहला कंसर्न ये था कि ये जिम्मेदारी वापस दी जाए और इसको यानी एक किस्म की आम कर दिया जाए लोगों को। नाउ द सेकंड थिंग इज कि वंस यू गिव दिस, उसमें तो ये इशू आ जाता है कि who is judging and whether they have the capability to judge, and there it does become a bit of a chicken and egg problem. Chicken and egg problem है कि जब तक वो जज नहीं करेंगे उनको आएगा नहीं जज करना, राइट? एंड अगेन अगर उनको आएगा नहीं तो उनको जज करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। एंड माय सेंस ऑफ कोर्स इज कि इसमें इस इंजन को स्टार्ट करते हैं, और दूसरी तरफ से हम जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं आइदर यूनिवर्सिटीज को, उनके लीडरशिप को, उनको इनके रिजल्ट्स के साथ लिंक करें, राइट? मीन्स बजाय इसके कि हम ये कहें कि अच्छा जी आप जज ना करें क्योंकि पहले हम बताएंगे कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनसे ये कहें कि आप कहें, जैसे जैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे हम उसके ऊपर आपको इवेल्युएट करते जाएंगे। आई मीन it's a process, but ultimately I come back to the point I made earlier, which is that
when the process of change happens, it is the idea that you set a process into motion. We will make mistakes, but if the process is going in the wrong direction, you will never reach the right result. We want to get the process to move in the right direction. We will make mistakes. मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ. देखें, I have taught in American universities. वहाँ पे जितना टाइम हम लगाते हैं रिक्रूटमेंट में, मेरा ख्याल है किसी चीज पे इतना टाइम नहीं लगता. वो पूरा साल साइकिल चलता रहता है. हम जब एडवर्टाइज करते हैं उसके ऊपर हमारा डिपार्टमेंट बैठता है, क्या हमें उसके TORs कैसे लिखने हैं, उसको किस सब्जेक्ट में हमने लेना है, क्यों लेना है, किस किस्म के लोगों को हम वो कर रहे हैं. फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ हमारे कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे लोगों को फ़ोन करते हैं कि भाई आपके पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको कहें कि आप अप्लाई करें. फिर इंटरव्यू प्रोसेस भी जो है वो पूरा मतलब एक दिन तो फॉर्मली ले लेता है, लेकिन इनफॉर्मली इट टेक्स अ मच लॉन्गर टाइम. उनके डॉसियर्स हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं एंड ऑल दैट. हमें उस वक्त वहाँ पे दो चीज़ें वो थी. एक ये है कि हम we want to look at कि जी इसका फ्यूचर पोटेंशियल इस प्रोफेसर का क्या है. Is he or she going to make a contribution in the field? इनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको शौक होगा हमारे साथ आके पढ़ने में. इनकी वजह से ग्रांट फंडिंग आएगी, इनकी वजह से यूनिवर्सिटी हमें फंडिंग देगी, इनकी वजह से हमारी डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी का नाम होगा. So those are the kind of things that we are trying to look for in making this judgment. और ultimately it is always the department who makes the judgment. जब department judgment कर लेता है तो उसके बाद फिर university 99% of the time will go along with it. But it's a quality based process and ultimately it is our judgment जो वो होनी चाहिए. उसमें ज़रूरी है कि हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि आप गलती ना करें. हमें पता है कि हमने एक दो गलत आदमी ले लिए, हमारा डिपार्टमेंट बैठ के उसको फंडिंग भी उसकी रुक जाएगी, उसको सपोर्ट भी रुक जाएगी, स्टूडेंट वहाँ से हमसे चले जाएंगे एंड ऑल दैट. वी डोंट वांट टू डू इट. नाउ द क्वेश्चन फॉर मी इज कि वी वांट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस कि लोग ये जजमेंट करना शुरू करें और ये सोचें कि व्हाट काइंड ऑफ कॉलीग्स आर वी लुकिंग फॉर. बट HEC की तरफ से हम ये करें कि जहाँ पे ज़्यादा हमें लगे कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, वी आर गेटिंग गुड क्वालिटी पीपल, उनको हम इंसेंटिव्स देना शुरू करें. वो हमने दूसरे तरीके से इसमें HEC के फंडिंग प्रोग्राम में डाला था कि वो क्वालिटी की सपोर्ट करे बजाय इसके एक किस्म की मीडियोक्रिटी को सपोर्ट करे. बट यू अंडरस्टैंड कि एट वन लेवल अनलेस द फैकल्टी बिगिंस टू एक्ट इन दिस वे, नो मैटर व्हाट HEC डज, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा. तो मेरा ये है कि ये चीज़ें फैकल्टी के हाथ में रहने चाहिए. जो सपोर्ट है वो हम उस पॉइंट से देखें कि आर दे गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, शुड वी एक्चुअली एनकरेज देम, इफ दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन शुड वी डिस्करेज देम, बजाय इसके कि मैं उनको सेकंड गेस करता हूँ. आई नो वी विल मेक मिस्टेक्स, बट दैट इज माय स्ट्रेटजी इन हाउ टू पुश दिस एजेंडा फॉरवर्ड. जो पहले बात आपने कही थी कि हमने रिसर्च को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है, टीचिंग को बिल्कुल नहीं दी, उससे इत्तफाक करते हुए सवाल ये उठता है कि आप टीचिंग क्वालिटी का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे. क्या आप स्टूडेंट से जाके पूछेंगे? अगर आप स्टूडेंट से पूछते हैं तो हाँ, उसूली तौर पर तो ये अच्छी बात है. आखिर वही हैं जो एक टीचर को हर रोज सुनते हैं. उसमें भी मगर मसाइल तो हैं, इसलिए कि वो टीचर जो हर एक को दे देता है बड़ा मकबूल हो जाता है, जो स्टूडेंट्स को परखता है और फिर उस क्लास में बहुत से फेल हो जाते हैं, वो फिर नीचे चला जाता. तो यहाँ पर एक ट्रस्ट की बात भी आती है और सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इस समाज में विच इज अ वेरी लो ट्रस्ट सोसाइटी, फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है ऑन ट्रस्ट कैपिटल. ट्रस्ट इज लाइक कैपिटल. कैपिटल वो सरमाया होता है जिससे आप मजीद सरमाया कमाते हैं. तो ट्रस्ट इज ऑल्सो लाइक कैपिटल. हमारे यहाँ ट्रस्ट नहीं है. हम अपने कॉलीग्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उन पे एतमाद नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स पर एतमाद नहीं कर सकते. तो हाउ डू वी मूव टूवर्ड्स ए हायर ट्रस्ट सोसाइटी? बाय सेटिंग standards which are objective and which can be then
you can see کہ آپ اس کے کتنے نزدیک پہنچے ہیں یا اس سے کتنا تجاوز کر گئے. تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسے معیار قائم کیے جا سکتے ہیں کہ ہم ایک معروضی انداز میں جان سکیں کہ یہ ایک اچھا ٹیچر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کیا پیمانہ ہو سکتا؟ اچھا، اس میں لیٹس سے کہ آپ نے 2-3 سوال ریز کیے. ایک تو یہی ہے کہ ٹیچر کو کیسے ایویلویٹ کیا جائے، اینڈ آئی ول سے جو ہم نے اس پہ کام شروع کیا. دوسرا آپ نے خاص طور پہ مینشن کیا آف دی اسٹوڈنٹ ایویلویشنس. اینڈ تھرڈ ون آف کورس از دی براڈر ایشو آف ٹرسٹ اٹ سیلف. کون ایویلویٹ کرے گا کیسے. Let me first say the small thing that I want to say about student evaluation. میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے اسٹوڈنٹ ایویلویشن کو پاکستان میں کافی اسٹڈی کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایک بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیتا تھا، اس کے لیے ہم نے ڈیٹا منگوایا تھا. وہ ایز اے اکانومیٹریشن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹ ہیز زیرو انفارمیشنل ویلیو. وہ اس لیے کہ اسٹوڈنٹ ایویلویشنس میں پاکستان میں دیر از اے ٹینڈنسی either to give everybody similar grades. So ایک دفعہ جب میں ان کو کوریلیشن دیکھتا ہوں تو وہ تقریباً بہت ہائی کوریلیشن ہوتی ہے جو انہوں نے گریڈز دیے ہوتے ہیں لوگوں کو، وچ مینس کہ اسٹوڈنٹس کو بھی ایک قسم کی ٹریننگ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے ایویلویٹ کیا جاتا. جو دوسری بات آپ نے کہی وہ بھی صحیح ہے کہ جی وہ اگر ایویلویٹ کرتے بھی ہیں تو وہ پرسنل بنیاد پہ کرتے ہیں، وہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں کرتے. لیکن ہم نے جب اس کو یوز کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ ایک رینکنگ بناتے ہیں آن دا بیسس آف سم ڈیٹا، اس میں پھر آپ اسٹوڈنٹ ایویلویشن ڈال دیتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ ایویلویشن افیکٹو ہو تو وہ رینکنگ چینج ہو جانی چاہیے، وچ مینس کہ مے بی یہ ہو کہ بھائی اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ ٹیچر زیادہ پسند ہے، ہمیں یہ ٹیچر پسند. یہ نہیں ہوتا. جو رینکنگ آپ ویسے بنا چکے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ایویلویشن ڈزنٹ افیکٹ اٹ. وہ اس لیے کہ وہ تقریباً سب کے سب ایک ہی ٹائپ کے نمبرز لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از بیسیکلی آئی تھنک لارجلی ان ایکسپیرینس. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی انفارمیشنل ویلیو آف ڈیٹا. اچھا، بٹ ٹو کم بیک ٹو دا لارجر پوائنٹ، یہ میرے نظر میں تھا کہ بھائی ٹیچنگ کو ایویلویشن میں امپورٹنس نہیں دی جا رہی اور اس کو کیسے کیا جائے. اتفاق سے یہ ہوا کہ میں جب نیا آیا تو ایچ ای سی میں ایک ڈی جی صاحب تشریف لے آئے کہ جی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دینا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ کیا سلسلہ ہے کہ جی ہم ہر سال دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا پچھلے مجھے ذرا ڈیٹا بتا دیں کہ کس کو آپ نے دیا. انہوں نے جب ڈیٹا دکھایا اس میں اتفاق ایسا تھا کہ کچھ کو میں بھی جانتا تھا. میں نے کہا کہ ان کو تو نہیں آتا پڑھانا، ان کو آپ نے کیسے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دے دی. تو وہ ڈی جی صاحب فرمانے لگے کہ جناب ان کے نمبر سب سے زیادہ. تو میں نے کہا یہ نمبر آپ نے کس چیز کے لیے؟ تو پتہ چلا کہ نمبر وہی تھے کہ جی انہوں نے پرچے کتنے لکھے ہوئے ہیں، ریسرچ گرانٹس کتنی ہیں، وہ اس ٹائپ کی کمپلیٹلی ارریلیونٹ چیزیں. سو دین آئی بیسکلی گاٹ اے لٹل بٹ انوائڈ ایٹ دیم کہ یہ نمبرز آپ نے کیسے دیے. خیر وہ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ دین we came up with an alternative framework. Alternative framework میں ہم نے شروع اس سے کیا کہ جی آپ ان کا look at it from the perspective of the student. The student is coming into a new area. How easy do they make for the student to learn? And that is where we looked at a number of factors. تو ایک بہت سمپل چیز جو ہے جو سلیبس ہوتا ہے اس میں کئی ایلیمنٹس ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اسٹوڈنٹ کا کنسرن کتنا ہے. سو انہوں نے کورس کو پراپرلی ڈیفائن کیا نہیں کیا، لرننگ آبجیکٹیوز، لرننگ آؤٹ کمز ڈیفائن کیے ہیں، ٹیکسٹ بکس کون سی استعمال کرتے ہیں یا انہوں نے پرسکرائب کی ہوئی ہیں، نئی ہیں پرانی ہیں کس قسم کی ہیں، یہ چیزیں دیکھنے کی. پھر انہوں نے لیسن پلان بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، پاور پوائنٹس یوز کرتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ویڈیو ٹیپس کے اگر لیکچرس کے آج کل ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ویڈیو ٹیپس ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ ایویلویشنس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دین وی تھاٹ کہ واٹ ایلس کین وی ڈو. اس میں پھر ہم نے کہا کہ ان کی فیکلٹی ممبرز، ڈپارٹمنٹ چیئرمین، ان لوگوں کی ریکمنڈیشنس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیکلٹی کالیگز ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فائنلی وی سیڈ کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ کی ٹیچنگ فلاسفی کیا ہے، آپ کی یہ آج کل ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی اپروچ کیا ہے، مینٹرنگ ایز اپوز ٹو ٹیچنگ اس کی فلاسفی کیا. سو وی لکڈ ایٹ لاٹ آف کیٹیگریز.
اور سب کو دیکھ کے ہم نے پھر یہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کا ایک وہ فریم ورک ڈیولپ کیا. بٹ اٹ واز نیور اے کیس آف گیونگ پوائنٹس. It was actually a case of trying to understand the quality of the teaching that this person was providing. And we started in all of that from the student and said, how concerned is this person about whether or not the student is going to learn something from this encounter, right? So usme humne syllabus ko center bana ke we took a lot of the issues around it which enabled us to understand ki iski commitment kitni hai. And I'm very happy that we found some very good teachers in this, but we also found some very poor teachers. یعنی ایک سمپل بتاتا ہوں, ایک سلیبس میں نے دیکھا بہت اچھا مجھے لگا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا کمپیٹنٹ قسم کا سلیبس ہے, آگے تشریف لیں. تو اس میں ان کا لیسن پلان بھی بنا ہوا تھا اور ہر ڈیٹ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں کون سا سبجیکٹ پڑھا, کون سا ٹاپک پڑھاؤں, اور ہر ڈیٹ کے آگے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا. لیکن اس کا سیکرٹ اس وقت کھلا کہ ایک ڈیٹ کے سامنے لکھا ہوا تھا ہالیڈے مارٹن لوتھر کنگز ڈے. تب مجھے سمجھ آئی why is it so good. کووڈ نے آپ کو ایک بڑا تحفہ پیش کیا, کیونکہ آن لائن ٹیچنگ پھر بہت سی جگہوں پر لازم کر دی گئی اور تو کوئی چارہ تھا نہیں. اب اچھا تو یہ ہوتا کہ کیمرہ لگے ہوتے, جیسا کہ یہاں پر کیمرہ لگے ہوئے ہیں, اور کوئی بورڈ پر اپنا سبجیکٹ پڑھاتا, لیکن یہ نہیں ہو سکا. چلیے انہوں نے کم از کم ڈسٹینس لرننگ یونٹس تو بنائے, ان کو دیکھ کر بھی خاصا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کیا پڑھا رہا ہے, کس انداز میں پڑھا رہا ہے. لہٰذا میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس ڈیٹا کو آپ پریزرو کریں گے, اور جو کچھ اس وقت ان کے آن لائن لیکچرز ہیں انہیں دیکھ کر آئندہ کبھی جب ٹیچر ایویلیویشن کی بات آئے گی کہ اس کو بھی کافی وزن دیا جائے. نہیں دیکھیں, اس میں جب ہم کر رہے تھے ایکچولی ہمیں ہر جو ٹیچر کینڈیڈیٹ تھا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ, سب کے ہمیں ویڈیو ٹیپس مل گئے, مے بی ناٹ آن دیٹ پرٹیکولر کورس بٹ سم ادر کورس, جن سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کا کوئی لیکچر ویڈیو ٹیپ ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. تو وی ہیو اے لاٹ آف ڈیٹا. دیکھیں, the lecture itself is one data point. There are lots of other data points. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھ کے ایک اوور آل ایویلویشن بنائیں کہ یہ پروفیسر جو ہے, میرا تو پوائنٹ آف ویو ویری سمپل, فار دس پروفیسر از دا اسٹوڈنٹ دا سینٹر. یہ ان کو سینٹر بنا کے اس کے ارد گرد وہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کئی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا وہ نہیں کر رہے. ان کا کسی کا تو سلیبس تھا ہی نہیں, کئی لوگوں کا سلیبس نہیں ہوتا, ٹیکسٹ بکس نہیں تھی کیونکہ وہ ٹیکسٹ بک کو امپورٹنس نہیں دیتے, کوئی نوٹس ووٹس لے کے پڑھا دیتے, which is just, it's basically not teaching people, it's just a very bad practice. لیسن پلان نہیں بناتے, اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا. میرا تو یہ خیال ہے نا کہ دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ کو ایک نئی ٹرین میں لے کے جا رہے ہیں, اور آپ نے ان کے لیے ایسے وہ بنانا ہے کہ ان کو اپنا راستہ ہر جگہ مل سکے. They can find their way back, they can find their way into different things, ان کی curiosity ہے اس کو آپ satisfy کر سکیں. Now this is basically the task of the teacher, کہ آپ نے ان کو ایک نئی دنیا کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ایکسائٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, آپ ان کو ڈائریکشنز بھی دے رہے ہیں, آپ ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی کریٹ کر رہے ہیں. Is the professor doing it or not? Starting from the syllabus and the other elements that we mentioned, I get a very good idea of how committed the professor is. And I have used it once, یہ جو پہلا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا, and I can actually recommend it to you کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں تو آپ کو اچھا بڑا ان کا وہ مل جائے گا. لیکن اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایک تو یہ اس طرح سے لوگوں کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ this is what I need to do in order to be a good teacher. Both of those things are necessary. ٹھیک, میرا خیال ہے اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بہتر ٹیچرز ہمیں چننے ہوں گے, اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں کئی ڈیٹا پوائنٹس چاہیے, صرف یہ نہیں کہ کوئی لیکچر ہو, اور بھی چیزیں دیکھنی کہ کس طرح سے اس نے اپنا لیکچر پلان تیار کیا ہے, کون سی کتابیں وہ استعمال کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر درست ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ
آپ ایک دفعہ ٹیچر کو جب کبھی اپوائنٹ کر لیتے ہیں اور خاص طور پر ایک سرکاری یونیورسٹی میں, تب تو اس کو نکالنا بڑا ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بڑا کریٹیکل ہے. اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا کہ کیا کرائیٹیرین رکھے جائیں اسے چننے کے لیے جو اس وقت موجود ہیں؟ آپ اس میں کیا نقص دیکھتے ہیں, اس کو کیسے درست کیا جا سکتا؟ جی, اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت کلیریکل اپروچ ہے. نہیں, I shouldn't say that. کلیریکل بھی ہے, لیکن وہ کلیریکل اس طرح سے ہے کہ it actually gives a lot of discretion without any guidance to people to do whatever they want. تو ایک لحاظ سے کلیریکل ہے کہ جی آپ کو نمبرز دے دیے. دوسرے حساب سے یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جی انٹرویو کے کچھ نمبر ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں, اور اس نمبرز کو آپ جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کوئی گائیڈنس نہیں پرووائڈ کی, ود دا ریزلٹ کہ اس میں نیپوٹزم اور یہ پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس آر پلئنگ اے میجر رول. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ نمبرز کے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دس از ناٹ ویری ہیلپ فل. بٹ سیکنڈلی یہ ہے کہ the interview process also needs to be restructured. میرے خیال میں اس وقت بہت کم ٹائم لوگ لگاتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے میں, ان کو اپوائنٹ کرنے میں. We really need to take it very seriously. ہمارے اپنے اس میں there are two different approaches. ایک اپروچ پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ جو گولڈ میڈل جس کو ملتا تھا اس کو لگا دیتے لیکچر, وہ 2-3 سال ٹیچنگ کرتا تھا, یہ کرتی تھی, اس کے بعد پھر کوئی سی ایس ایس میں چلا گیا, کوئی بزنس میں چلا گیا, کسی نے پی ایچ ڈی کر کے دوبارہ پروفیسر بن گیا. Maybe that is one way in which we start the process. But at the end of the day, and let me put it very concretely, میرا آئیڈیا یہ ہے کہ سب سے بڑا ہمارا جو ریکروٹمنٹ سسٹم ہے پاکستان میں یا اینی ویئر ان دی ورلڈ, سب سے بڑا ہمارا ریکروٹمنٹ سسٹم ہے, اٹ از آر پی ایچ ڈی پروگرام. دیٹ مینس کہ ہمارا پی ایچ ڈی پروگرام کا وہی رول ہے جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا رول ہے یا آئی ایس ایس بی کا رول. وہ جتنا ایک طریقے سے مطلب ہے, اگر آئی ایس ایس بی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یو نیڈ ٹو پک آور نیکسٹ چیف آف اسٹاف, تو وہ کہتے ہیں جیسے یہ طریقے سے ہم کریں گے, وہ پورا 1 سال آپ کا انٹرویو کریں گے. یو نیڈ ٹو پک فیڈرل سیکرٹریز اینڈ گورنرز آف اسٹیٹ بینک اینڈ دس دیٹ اینڈ دی ادر. فیڈرل پبلک کمیشن پورا 1 سال لگاتا ہے. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, ہم 4-5 سال میں لوگوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے پی ایچ ڈی پروگرام کو بھی بہت ڈاؤن گریڈ کیا ہوا. ہر کسی کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں جو آ جاتا ہے, اور جس کو ایڈمیشن مل گئی وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں, چاہے ان کی تھیسس کی کوئی ویلیو نہ ہو یا نہ ہو. اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ ریکروٹمنٹ میں اگر ہم نے ریکروٹمنٹ سیریسلی کرنی ہے, سب سے پہلے ہمیں پی ایچ ڈی پروگرامس کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہوگا, رائٹ. سو دس از اے ہول پروسیس آف ٹرانسفارمیشن. What we need to understand is کہ the moment you start selecting, you're actually creating the future of the academic system. اور جو اس کو امپورٹنس چاہیے وہ امپورٹنس ہم اس کو پرووائڈ کریں, رائٹ. سو اس لیے ہم نے گریڈس کو بھی چینج کیا, وہ اس کے پروسیس کو بھی چینج کیا, اور سب سے زیادہ میرا امپورٹنس میں دیتا ہوں کہ ہم اپنے پی ایچ ڈی پروگرام کو ٹرانسفارم کریں, بیکاز ود دس پی ایچ ڈی پروگرام وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری ٹریشی کائنڈ آف. ٹھیک ہم پروسیس کی بات کر سکتے ہیں, لیکن کچھ بڑے اہم معاملات ہیں جن پر عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی. آپ کی اجازت سے میں کرنا چاہوں گا. اگر کوئی کسی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر بننا چاہتا ہے, ایسوسیٹ بننا چاہتا ہے, اس کو ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑتا. اب وہ کمیٹی, اس میں ہر قسم کے لوگ ڈالے جاتے ہیں, ایسے جن کا دور دور سے اس مضمون سے تعلق نہیں ہوتا, اور ایسے اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ارے بھائی, آپ مجھے رکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے لیے, آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے نظریہ پاکستان کا, آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے دعائے قنوت سناؤ. ارے بھائی, میں تو یہاں خدا کے واسطے کمپیوٹر سائنس پڑھانے کے لیے آیا ہوں.
جو ذرا ذی شعور شخص ہوگا وہ تو یہ دیکھ کر بھاگ ہی جائے گا. اگر امریکہ سے آیا ہے تو امریکہ بھاگ جائے گا, آسٹریلیا بھاگ جائے گا, جہاں جہاں بھاگنا بھاگ جائے گا. آپ خدا کے واسطے اس سے ایسے سوالات کیوں پوچھتے ہیں جو اس کے مضمون سے بالکل ہی لا تعلق ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یار I have my views. My view is that yes, obviously, if the person doesn't know the subject, they have no business being in that profession. But I also accept the fact that we might want to consider other attributes. The reason, of course, is that if I am a faculty member and I am choosing my colleague, I want to have a colleague جس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیم پلیئر ہے کہ نہیں ہے. Am I going to be able to work with him or her? وہ یونیورسٹی کے دوسرے جو ایشوز ہیں اس میں کچھ ہیلپ کر سکے گا, نہیں کر سکے گا اور کر سکے گی. Also, it's not only the subject. I want to know کہ یہ جو چیزیں about judgment and so forth وہ ہیں کہ نہیں ہیں. And if I have some questions about those, I have no objections. Right? If they are completely irrelevant questions, اس کے اوپر مجھے objections ہیں. That is one thing. And so I'm not saying کہ جی اس کو پیورلی اسی چیز کے اوپر دیکھیں. آپ you try to get an evaluation of the whole person. But and so while I agree with you in principle جو آپ کہہ رہے ہیں, especially with regard to the specific example, I am a little bit more flexible. My approach is a bit more flexible in terms of trying to understand this. But my second concern is slightly different, which is کہ یار لوگ انٹرویوز کرتے ہیں. My experience in Pakistan is کہ there are very few people in the country who know how to actually interview people properly. مطلب میں HEC میں جب ریکروٹمنٹ سسٹم اور ریکروٹمنٹ پروسیس کو کرتا تھا, I would oftentimes get people to come and join me in the interview process. اور میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ انویریبلی ان کو وہ جو ایک سینس ہوتی ہے نا کہ what is it that you're looking for, وہ سینس نہیں تھی. اینڈ سم ہاؤ اور دی ادر ہمارا انٹرویو پروسیس جو ہے وہ پوری طرح میچیور نہیں ہو پایا. So my at least my little effort in HEC was کہ میں اپنے انٹرویو پروسیس کو تھوڑا سا ریفائن کروں, لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کروں کہ جی ہم کس طرح سے انٹرویو کریں گے, what is it that we are looking for, and how do we make sure that we actually get the information that we are looking for. یہ چیزیں اس وقت انٹرویو پروسیس میں نہیں تھی, لوگ رینڈم سوال کر رہے تھے. تو یہ کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہم باہر سے کسی کو بلاتے تھے کہ وہ آ کے انٹرویو میں شامل رہے, تو وہ ٹوٹلی رینڈم سوال اس میں آنا شروع ہو جاتے تھے. اور میں ہمیشہ یہ پوچھتا تھا کہ اس رینڈم سوال کے نتیجے میں جو انفارمیشن مجھے ملے گی اس سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. Am I going to be able to understand, to evaluate this person on the basis of this? یہ ایسی بات ہے نا کہ اگر آپ نے ایک کورس پڑھا ہے, you're going to give an exam to somebody. If you ask totally random questions of that person, you will have no sense کہ جی are they capable of getting the passing grade or not. تو ہمارے انٹرویو میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں. So we need to restructure it. I have very much used what is called the competency based system. کیونکہ competency based system میں you really focus on the ability of this person to do whatever they are supposed to do. کہ یہ اس کام میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں. And that actually gives us a very clear direction. And so my sense is کہ اس میں اس قسم کی capacity building کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی آپ جب انٹرویو کریں یا اس پورا پروسیس کریں تو ان چیزوں کو دیکھ کے اس طرح سے اس کو اسٹرکچر کیا جائے. یہاں سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کو کس حد تک خود مختار ہونا چاہیے ان معاملات میں, یعنی کہ اپنی فیکلٹی خود چننے میں. اگر تو آپ یونیورسٹیوں کو مکمل آزادی دیتے ہیں تو پھر کنبہ پروری کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, دوستیوں کی بنیاد پر بہت سی بھرتیاں ہو جائیں گی. اور اگر آپ رولز ان پہ لاگو کرتے ہیں
HEC کی جانب سے اور اس پر بہت سختی سے قائم رہتے ہیں تو پھر اس یونیورسٹی کی خود مختاری گھٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو کیا توازن ہونا چاہیے یہاں پر؟ یار میرا تو ویری thank you to you. This is the second agenda that I had when I took over as chairman HEC. کہ یونیورسٹی کی autonomy جو ہے it is absolutely sacred. And I say it for two purposes. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو جس ٹائپ کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یونیورسٹی کے معاملات میں, it is extremely damaging. اور انویریبلی یہ انٹرفیئرنس اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے کوالٹی اسٹینڈرڈس کو کم کیا جائے. کبھی ایسی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی کہ کوالٹی اسٹینڈرڈس کو امپروو کرے. اور یہ HEC میں بھی ہمارا ایکسپیرئنس یہ رہا ہے کہ اینی بڈی ود اینی ڈگری آف پاور ٹوڈے, اور ہر ایک کے روزانہ ہمیں فون آتے تھے, آج تک نہیں ہوا کہ کسی کا فون اس وجہ سے آیا کہ جی یہ کوالٹی آپ بہتر کریں. 100% آف دا ٹائم وہ فون کا جواز یہی تھا کہ آپ کوالٹی کو نیچے کریں. اس کا میرٹ نہیں ہے, اس کو ایڈمٹ کر دیں, اس کو اسکالرشپ دے دیں, اس کو اس طرح سے سپورٹ کر دیں, اس کو نوکری دے دیں. آلویز وے آف بینڈنگ دا رولز اینڈ سو فورتھ. تو ایک تو میرا یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یونیورسٹی میں بھی اور HEC میں بھی, دس از ناٹ گڈ, دس از بینگ ویری ڈسٹرکٹیو. بٹ آئی ہیو اے لارجر ایجنڈا آلسو. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی اگر آپ 20 سال بعد سوچیں اور یہ سوچیں کہ 20 سال بعد ہمارے پاس اچھی یونیورسٹیز ہوں گی, اچھے پروفیسرز ہوں گے, وہ کمیٹڈ ہوں گے, آئی کین ناٹ تھنک آف اینی پاتھ وے جس میں کہ بغیر آٹونومی کے وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں. Even if they make mistakes, I can't think of any pathway in which they will get to it without autonomy. And the fundamental reason is that without autonomy, they will not exercise their judgment. If they don't exercise their judgment, they can never be a good quality institution. So for me, autonomy itself is sacrosanct. But the question you have raised is کہ یہ کیسے پھر یہ جو باقی خرابیاں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے. اس میں میرے ذہن میں تو دو بنیادی وہ تھے کریکٹیو میجرز تھے. دیر کوڈ بی اے تھرڈ ون آلسو, بٹ میں دو کی بات کرتا ہوں. ایک تو یہ بات کرتا ہوں کہ دا ویری کروڈ میجر وچ از کہ ایک فارمل گریونس میکنزم آپ بنا دو. ایک فارمل گریونس میکنزم, لیٹ اینی بڈی ہو ہیز اے گریونس کم ٹو یو, رائٹ. اور اس گریونس میکنزم میں آپ دیکھ لیں, اٹ از ناٹ اے فارم آف انٹرونشن, اٹ از اے فارم آف ایکسپوزنگ یور ڈیسیشنز ٹو سم tribunal which will look into only the problematic areas. That is one issue. And the second one, of course, is کہ ہم اپنے جو financial and other incentives دے رہے ہیں یونیورسٹی کو, ان کو لنک کریں the quality of their decisions, not آپ سرکاری یونیورسٹیوں کی بات کر رہے ہیں یا اس میں نجی یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں؟ کیونکہ دونوں کے ساتھ تو ایک برتاؤ آپ نہیں کر سکتے, تو اس کی ذرا وضاحت کریں. دیکھیں اس وقت نجی یونیورسٹیز میں آٹونومی کافی زیادہ ہے. مطلب ہے کہ کم از کم مطلب ہے گورنمنٹس جو ہیں نہیں انٹرفیئر کرتی, نہ اپوائنٹمنٹس میں نہ ان کے سلیکشنز میں, اور HEC بھی اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی, وہ صرف ان کے پروگرامز میں اور ان چیزوں میں انٹرفیئر کرتی ہے. سو اس وقت جو ہے جو آٹونومی کا زیادہ مسئلہ ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں. آئی آلسو تھنک کہ there are ways in which the private sector universities need to be corrected, لیکن that وہ پھر ہم اگلا جو پوائنٹ ہے academic freedom, اس پہ میں زیادہ بات کروں. تو اس وقت یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں, this is correction of the problems that exist in public sector universities, right? کیونکہ وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ, کیونکہ ہمیں گھنٹہ ہو گیا, ہمیں تھوڑی دیر میں اسے ختم کرنا ہوگا. آپ نے آزادی فکر کی بات کی. یونیورسٹیوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں وہ لوگوں کو میسر ہے
کیا آپ اپنے خیالات کا یونیورسٹیوں کے اندر اظہار کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو رکاوٹ کیا ہے؟ اچھا، کچھ تو سوشل یا پولیٹیکل رکاوٹیں ہیں. we all know this, and we as an academic community or as HEC has never stood up for them. It is time that we should stand up for them. That's number one. لیکن ایک بہت سمپل چیز ہے جس کو کہ ہم کریکٹ کر سکتے ہیں، جس کو ہم نے نہیں کی، وچ از کہ آپ نے کہا کہ جی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا، بٹ وی ہیو کریٹڈ ملٹیپل کیٹیگریز جس میں کہ کچھ کو بینیفٹ مل سکتا ہے، کچھ کو نہیں مل سکتا. ہم نے ہڈن بینیفٹس دینے کی کوشش کی، ہم نے کچھ پوزیشنز کے لیے وہ کیا، ایون پروموشنز اینڈ ٹینیورز اینڈ سو فورتھ. ایک بڑا اوپیک سا سسٹم ہم نے بنایا ہے، جس کو مرضی آتی ہے مل جاتا ہے، جس کو نہیں ملتا. Some of the best people can't get promoted, can't get tenure. Some of the weakest people, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو آسانی سے ٹینیور مل جاتا ہے. تو یہ بہت مسائل. تو میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے. اینڈ سو آئی ایم ویری مچ ان فیور آف کہ the faculty as a community should have the kind of security which gives them the ability to speak the truth. آپ نے شفافیت کی بات کی، ٹرانسپیرنسی بڑی اہم بات ہے، مگر اس کے معنی کیا بنے؟ کیا آپ پورا سلیکشن پروسیس، پروموشن پروسیس اسے شفاف کریں گے؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے. خیر، یہ تو ایکیڈیمک فریڈم کا ایک حصہ بنتا ہے، اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ لیکن مطلب ایک ایشو تو یہ ہے کہ if people's jobs, their prospects, their career profile is in a opaque and personalized system, تو اس میں academic freedom کو expect کرنا بہت مشکل ہے. I mean, some courageous people will always speak the truth and take their personal risks, but we don't want them necessarily to take risks. We want them to feel secure and to be able to tell the truth. وہ اس وقت نہیں ہے. We also understand کہ اس وقت اور بھی زیادہ political مسائل ہیں, because we have a society in which a number of challenges exist. Crime بھی ہے, terrorism بھی ہے, there are all sorts of threats to that people feel, the insecurities that people feel. اور ان سب میں جو ہے یہ freedom جو ہے is a very, very rare commodity. And yes, we need to solve them as a society. لیکن academics بھی اس point پہ کبھی اکٹھے ہو کے انہوں نے آواز بلند نہیں کی. If I don't agree with you and I stand up and defend you, that is the first step towards academic freedom. یہ اس وقت تک ہمارے ملک میں نہیں ہے. And my concern is کہ اس کو ہم فارملائز کریں, starting with the HEC and then to the universities, کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے تمام پروفیسرز کو پروٹیکٹ کریں, no matter what they say, as long as they say it on the basis of their knowledge and their understanding, that we have to protect them. We don't have to agree with them, we have to protect them. We have to create that secure environment in which people feel comfortable in telling the truth. جو آپ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, I assume it is a larger social problem. There is only that much that we can do. We are not done. We need to do that. But there are things in our hands which we are misusing in order to undermine academic freedom. We should stop misusing them and protect academic freedom from that. I think there is something that you have said which is very important, which needs to be heard all over Pakistan, that teachers' bodies should raise their voices for the protection of academic freedom, the freedom to be able to speak, to be able to think, not simply to protect jobs, as has been happening so far. میرا خیال ہے بہت اچھی گفتگو رہی ہے. وقت اب ختم ہو گیا ہے, اور جو حاضرین ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں, اب انہیں موقع دیا جائے پوچھنے کا. تو ایک سوال ادھر سے ہے. جی خورشید صاحب.
एक मिनट हैरी, हाँ माइक. Thank you, Tariq. We learned a lot from your lecture. जो मेरा सवाल जो है वो के दो हिस्से हैं. पहली बात तो ये कि आपने इस पे बात नहीं की कि रिसोर्सेज का क्या इशू है, क्योंकि सूरत हाल मेरे ख्याल में इतनी संगीन है कि कायदा यूनिवर्सिटी जैसी फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक सब स्टैंडर्ड किस्म का इवनिंग प्रोग्राम शुरू करके बैठी हुई है सिर्फ फंड्स के लिए, और दीगर की बात करना तो और संगीन सूरत हाल है. कराची यूनिवर्सिटी अरसे से इसी मसले में है. एक तो ये मेरा सवाल है कि आप लोग क्यों यूनिवर्सिटियाँ और खोल रहे हैं जबकि ये सूरत हाल है आपके रिसोर्सेज की. दूसरी बात ये कि तमाम जो चीज़ें आपने कही कि ऐसा यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी और यूनिवर्सिटी खुद टीचर्स जो हैं वो अपने आप को लाइन पर, ये डिपेंड बहुत करती है बहुत हद तक यूनिवर्सिटी की लीडरशिप के ऊपर, वाइस चांसलर्स के ऊपर. वहाँ जनरली जो स्टफ हम देखते हैं वो इंतहा डिसअपॉइंटिंग है. क्या वजह है? Let me first say that I am of the strong view that the university should appoint the vice chancellor, not the government. The university should appoint, and by the university I mean that the faculty as a body should appoint the vice chancellor. I understand that it will lead to some mistakes, but I also understand that it will, with the development of some rules, it will lead us in the right direction. But I also do understand that the number of good vice chancellors is not as large as we would like it to be. उसके दो मसाइल हैं. एक मसले की तरफ आपने इशारा कर दिया है कि गवर्नमेंट में एक बहुत ज़्यादा एक किस्म की प्रोमिस्क्यूअस डिज़ायर है कि नई नई यूनिवर्सिटी खोली जाए, और उस पर ये सोचना कि जी नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हमें प्रोफेसर्स चाहिए, हमें वाइस चांसलर्स चाहिए, इस चीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती. सिर्फ ये दी जाती है कि जी बस ये बन जाएगी, और ये भी नहीं सोचा जाता कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नहीं है. लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे पास द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट वी नीड आर नॉट देयर. तो अगर हम इसको रिवर्स साइड से शुरू करते हैं कि जी जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ मच बेटर टास्क. माय व्यू अबाउट दिस, and I did raise it when this new government came into power, but there was no willingness to listen, is that the government should get out of the role of setting up universities. It should leave it to the academic community to do it. हमने प्लान बना लिया, हमें पता है कि जी आपने about a couple of billion आपको लगते हैं to set up the infrastructure and so forth, but what we want to do is to develop the human resources first and then follow with the physical resources. तो हमारा ये ख्याल है कि it should be given back to the academic community in the form of HEC or provincial HECs as the case might be, or the universities as a collective, कि हम इनको लगाएं. इस वक्त जो है इन चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही. And as long as this continues, I don't think that we will have any great success in achieving the goals that we want. तारिक, थैंक यू वेरी मच. 50 साल पहले मैंने क्लासरूम छोड़ा शावर यूनिवर्सिटी से, और जब मैं एज ए वाइस चांसलर एयर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में गया तो मैं बड़ा कंफर्टेबल था. इसका मतलब ये है कि मैंने जमूद पाया कि जहाँ मैं 50 साल पहले क्लासरूम छोड़ के गया था, 50 साल बाद भी वो वहीं पे था. सो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रॉब्ली हमारा जो टीचिंग सिस्टम है वो वही चॉक एंड टॉक एंड वन वे डिस्कोर्स है जो कि 50 साल पहले भी था. इसके बारे में आपके पास कुछ होगी कि आपने क्या कोशिश की है या क्या करना चाहेंगे? दूसरी बात, अगर आप गौर करें पिछले 1 घंटे में जो बात हायर एजुकेशन की हो रही थी वो सारी रिवॉल्व की है अराउंड टीचर. सब 1 घंटे में हम सिर्फ टीचर के बारे में बात करते रहे हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस 5 साल का रहा एज वाइस चांसलर इंटरव्यू सेलेक्ट के लिए, प्रॉब्लम ये था कि आपने सिर्फ बेस्ट ऑफ द डे चूज़ करना है, क्योंकि इस्लामाबाद में होने के बावजूद आपको क्वालिटी अवेलेबल नहीं थी.
सो उस दिन जो बेहतर आ गया आपने उसको सिलेक्ट कर लिया बिकॉज आपने कोर्स शुरू करना है या कोर्स पढ़ाना है. तो टीचर की क्वालिटी में चूँकि मैं HSC से रह चुका हूँ तो नाही के अलावा उस क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखें, first of all, the thing that I was trying to highlight was the teacher-student relationship. Although I focused on the teacher, but it's the teacher-student relationship that I'm highlighting. Even when I look at the teacher, जैसे मैंने कहा कि evaluation का system, कि you really try to understand कि student के साथ क्या relationship है, do they understand, do they need to address this and so on. जो second question है कि recruitment में ये challenges हमें आ रहे हैं कि हमारे पास जो quality है वो नहीं है. Now at one level नाही is an experiment, लेकिन नाही का purpose ये नहीं था कि this is the end all of things. Right? Idea हमारा ये था कि every university has to have this responsibility of enhancing the human resources that it has. ये जब तक नहीं करेंगी universities, they will not have taken their responsibility seriously. तो हमारा concern और idea यही था कि इस type के centers for teaching and learning excellence हर university में होने चाहिए, उनको build करने चाहिए, and this is the way that the university will progress. And with the Nahi, what we were trying to do is to set the standards and set an example जिसको कि हम follow करें. तो ultimately अगर आप देखें तो हमारे idea यही है कि एक पूरा जाल होगा of capacity building of faculty which would continue over a period of time. There were a number of other examples that we also tried to look at in trying to say कि इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है. एक हमने ये नथिया गली समर कैंप होता था, हमारा ख्याल था कि इस टाइप के जैसे फिजिक्स में होता है मुख्तलिफ फील्ड्स में होना चाहिए ताकि वो लोग अपने आप को रिफ़्रेश करें, उसको आगे लेके जाएं. कम से कम जो बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं उसमें ये डेवलप करें कैपेसिटी एंड सो ऑन. हमारा ये भी ख्याल था कि जो हमारी रिसर्च है इट शुड अमंग अदर थिंग्स ऑल्सो फोकस ऑन एजुकेशन एंड ऑन टीचिंग, जो इस वक्त नहीं है, ताकि हमारे पास वो डेटा आना शुरू हो जाए जिसको हम रिस्पॉन्ड करें. बट every time when you do things, देखें, I never started from the idea that I would have an end product and basically build that end product. I always started that we have to set the right process into motion. Right? So it is setting the process into motion which is the most important thing. And this is how we approach this. वो जो end product होगा उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. इस वक्त हमने इसको इस process से शुरू किया. That's why we only see Nahi now. But behind Nahi, there's a whole ecosystem of things that we have in mind. Thank you. Sir, I just also want you to talk about accountability as well, because हम कब तक जो symptoms of the disease की बात करते रहेंगे, क्यों? Because पिछले तो 20 साल में एक trend set हुआ है जिसकी वजह से यानी पिछले 3 साल के अंदर हम 50 यूनिवर्सिटियाँ और बन गई हैं. तो ये जो फोकस है क्वांटिटी पे, इस पे एक ख़ास माइंडसेट है और एक ख़ास इंडिविजुअल है. लेट मी बी वेरी ब्लंट. हूदभाई साहब ने भी लिखा है, मतलब वी सी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्सिडी बॉडी है HEC की, अपना OIC की, अभी मुझे कॉन्फ्रेंस से याद आ गया, जहाँ पे एक इंडिविजुअल बैठे हैं. आप पूरा इंटरनेट आपको देख लें, अपना हूदभाई साहब के भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं. तो कंप्लीट फ्रॉड. लेकिन ये फ्रॉड जो है पिछले 20 साल से इट हैज़ बिकम अ रियलिटी ऑफ दिस कंट्री. तो जब तक हम अपना जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो हम यही फिर क्वांटिटी के ऊपर अपना करेंगे, नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, जो अपना क्वालिटी ऑफ रिसर्च है उसकी जो अपना डिटेरियोरेशन है उस पर बात करेंगे. तो इशू ये है कि मतलब ये तो एक पैराडाइम शिफ्ट या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर ये टाइम भी पास हो जाएगा. So can we also talk about accountability which started under your tenure and the implications we have seen in the last 1 year or so? Thank you so much. देखिए ये हमारे 5 should HEC be in the business of funding? Because it is all related to the business of funding. Should HEC be in that business? Or, NEPRA doesn't fund
the companies it regulates? Why should HEC be funding the universities it regulates? I mean, it's a question that is asked. देखें, let me just say two things, both Dr. Ishtiaq and Dr. Pervez Hoodbhoy. एक तो ये है कि I started with a 5-point agenda and I still have that 5-point agenda. Quality, university autonomy, academic freedom, accountability, and research and social service. I think research is a broader domain than purely research. तो ये मेरा agenda आज चूँकि टाइम में there are too many things to talk about, तो हमने उसके ऊपर नहीं आए. तो एक तो ये विषय. Second thing is कि accountability में मेरा जो basic approach है वो यही है कि I don't want to look backwards, want to look forwards. The reason why we have no accountability is that the systems were deliberately undermined कि accountability हो ही नहीं सकती थी. Right? उसके criteria भी गलत थे और उसके procedures भी नहीं थे कि कोई तरीका नहीं था accountability. तो मेरा उस वक्त initiative सारा ये था कि मैं accountability systems को future oriented रखूं ताकि ये आइंदा के लिए जो ये गलत काम हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए. ठीक, that's the second thing. The third thing is कि it is very closely related to funding. देखें, the problem of funding is इस वक्त और जैसे traditionally HEC बना है, all funding was discretionary. All funding was discretionary. Even that which was not supposed to be discretionary was discretionary. Research की funding हमने huge project, multi-million, tens of millions of rupees के projects हैं, वो अपना sweetheart deals में, backroom deals में लोगों को दिए हुए थे, right? और वो चल रहे थे. कई किस्म के research funding type के ऐसे programs शुरू किए हुए थे जिसमें कि कोई वो systems नहीं थे. जब आप funding provide करते थे तो उसमें जो evaluation systems थे या procedures थे, all of them were shoddy, second rate. और उसमें सब ये था कि वो हम manipulate कर सकते थे उनको. So एक तो मेरा concern ये कि देखें HEC as well as government should have zero discretionary funding. If the government gives one single rupee to one university and not equitably to all the others, it is interfering in the autonomy of universities. एक रुपया दे दे कि जी हमें ये पेशावर यूनिवर्सिटी बहुत पसंद है, हम इसको 1 रुपया दे रहे हैं और बाकियों को नहीं दे रहे हैं. It is an interference in the autonomy of the university. I want to stop it. No money should come either from the government or from the HEC of a discretionary nature. इस सब को ख़त्म करने की ज़रूरत है. Now, the example that you've given कि नेपरा में नहीं होता और इसमें होता है, इसमें there is a fundamental difference, which is that in NEPRA, the public interest is served if a resource or a service is provided at cost to people, right? Efficiently and without wastage of resources. हमारे यहाँ ये है कि it is not only to be provided, it is a public good and we want to subsidize it. So because we want to subsidize it, we have to have a procedure in which it is to be subsidized. Now that procedure, that money can either come directly from the government, or it can come from HEC, or it can come through Tom, Dick and Harry. I think of all of those, I prefer HEC because HEC has the capacity to come up with a transparent, equitable, and open and manageable system. वो बाकी कोई जो है उसको इस तरह से नहीं कर सकता. We want people to have access to education. We want it to be affordable. उसके लिए हम scholarships भी देते हैं, हम recurring grants में भी fund करते हैं. We want research to be performed, whether it is provided by HEC or through some other agencies. We want public sector research to be performed. Therefore, this is necessary. We also want a number of other activities of a public nature to be performed, and we want to provide subsidies for it, right? इसलिए HEC के लिए ये ज़रूरी चीज़ है. लेकिन अगर हम उसको इस तरह discretionary तौर पे करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है.
تو میرا کنسرن یہ تھا کہ ہم ایسا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بنا دیں کہ وہ جو بھی پیسہ دیا جائے ایک تو وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور میرٹ بیس طریقے سے دیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ڈیلیور نہ کرے تو پھر ان کو فیوچر میں نہ دیا جائے, right؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں ساری جو ڈسکریشن ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے, right؟ ٹھیک. سر یہ پہلے تو یہ خوشی ہوئی سر آپ لوگوں نے ڈسکس کیا اکیڈمکس پہ اور ٹیچر پہ یونیورسٹی کے اس ایشو پہ, لیکن یونیورسٹی پہ جب ہم جاتے ہیں اسٹوڈنٹس جاتے تو وہ پورا وہاں پہ زندگی گزارتے, مطلب 24 آورز وہ ہوتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, باقی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں کی اس کی طرف بات نہیں کی کہ یونیورسٹی میں وہ جو ڈبیٹ کلچر ہے بالکل آج کل ختم ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں خود ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, وہاں پہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹیو ایشو کی یا ڈیفیکلٹی کی یا کسی ٹیچر کی بائسنس کی بات کرے تو اگلے دن آپ کو شو کاز نوٹس مل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو یونیورسٹی ہے وہ جب سیمینار کرتی ہے یا وہ کرتی ہے وہ اتنے ارریلیونٹ بندے کو بلاتے, کوئی جرنلسٹ بلایا, کوئی مولوی بلایا, کہ پھر اسٹوڈنٹس کو ضروری زبردستی بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے سننا ہے. اور اس کے ساتھ پھر یونیورسٹی میں کچھ یونیورسٹی میں وائلنس ہوتا ہے ایتھنسٹی کی بنیاد پہ, پولیٹیکل بنیاد پہ. یہ اسٹوڈنٹس امپاورمنٹ کی یا اسٹوڈنٹس کا اپنا اس کے بارے میں چیچی کیا کر سکتے ہیں یا آپ لوگ کیا کریں؟ یونین کا مسئلہ بھی شامل کرتے ہیں, زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. نہیں دیکھیں, جب میں آیا کچھ دنوں بعد ایک اسٹوڈنٹ یونین پہ ایک اسمبلی کویسچن تھا, تو وہ اسٹاف نے جو ہماری اسٹینڈرڈ رسپانس تھی وہ تیار کی ہوئی تھی, اور وہ یہ تھا کہ ہم اس کے فیور میں نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے, آپ اس کو ذرا ریزننگ کے بیسس پہ کریں کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, اگر کوئی پرابلمز ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. سو ہم نے ایک بڑا سوچا سمجھا جواب دیا جس میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا, لیکن ہم نے کہا کہ اس میں یہ نیگیٹو چیزیں ہو سکتی ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ایک پورا ایک فریم ورک بنا کے دیا, کیونکہ ہمیں میرے خیال میں یہ تھا کہ ایچ ای سی کو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی یعنی ایک قسم کا اتھارٹیرین ویو لے لیں اس کے بارے میں. سو ہمیں ریزن ویو لینا چاہیے, اور ریزن ویو میں ہم اس کے فیور میں ہیں بجائے اس کے اپوز ہونے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم نہیں مل رہی, تو ہمیں صرف یہ کنسرن نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس کو فزکس نہیں پڑھائی جا رہی, حالانکہ اس میں بھی مسائل ہیں, لیکن یہ کنسرن تھا کہ جو سارا ایک یونیورسٹی انوائرمنٹ میں لوگ سیکھتے ہیں اباؤٹ واٹ اٹ از ٹو بی سکسیزفل ان فیوچر لائف, اس میں بہت بڑے گیپس تھے جو ان کو نہیں پرووائڈ کیے جائے. اسی لیے ہم نے انڈر گریجویٹ پالیسی نہیں بنائی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں, اس کو شیئر کریں, تاکہ آپ دیکھیں کہ اس میں وہ کس وجہ سے ہم نے بنائی, کیوں بنائی, اور وہ آپ کے لیے بنائی. ٹھیک ہے, اس میں کچھ چیزیں تو ہم نے یہ کی کہ سبجیکٹ جو کمپیٹنسی ہے وہ تو ہونی چاہیے, وہ اس میں کچھ تھوڑی بہت پہلے بھی پیش رفت ہو چکی ہے, اسی کو ہم سسٹین کرتے ہیں. لیکن دوسری ہم نے یہ بھی چیز کی کہ جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ آنی چاہیے, اور اس کے ہم نے کچھ ڈیفینیشنز کر دی کہ یہ ہر کسی کے پاس ہونے چاہیے. رائٹ, تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت یونیورسٹیز نہیں پہنچا رہی, تو ہم نے اس پہ کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں یونیورسٹیز اس کو سیریسلی لیں اور اس کو پہنچائیں. اس کو ہم نے جنرل ایجوکیشن کا نام دیا. تھرڈ تھنگ واز کہ دیر از آلسو اے پریکٹیکل ایجوکیشن دیٹ دی یونیورسٹی پرووائڈس, اور وہ بھی یونیورسٹی اٹینشن نہیں دے رہی. تو اس کا بھی ہم نے ایک فریم ورک بنایا اور یہ بتایا کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے گا. رائٹ, اس کا ایک طریقہ ہم نے ان کو بتا دیا. اس میں یہ ساری چیزیں, ایسوسیشنز, کلبس, اس میں انٹرپرنورشپ کے ایشوز, بزنس کیسے بنائی جاتی ہے, اسپورٹس کے ایشوز, سو دیر آر نمبر آف تھنگس, ایون انٹرنشپ کے پروگرامس تاکہ لوگ جا کے ایکچوئل ورک انوائرمنٹ سیکھیں. یہ سب چیزیں ہم نے اس پروگرام میں ڈال دی کہ دس از اے پارٹ آف دی گریجویشن ریکوائرمنٹ آف دی اسٹوڈنٹس, تاکہ یونیورسٹی ان چیزوں کو سیریسلی لے کے کرنا شروع ہو جائے. لاسٹ پوائنٹ آپ کے یہ تھا کہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے فرمایا کہ وہ اگر ان کو کرائٹیریا دے بھی دیں تو وہ ایسے باکسز کو چیک کرتے ہیں, وہ ایکچوئل کوالٹی کو نہیں دیکھتے. اس کے لیے ہمارے خیال میں یہ تھا, اس میں ہم زیادہ باہر سے بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ بہت اسٹوڈنٹ
groups and faculty groups are the ones which should be empowered تاکہ وہ خود سے اس چیز کو ڈیمانڈ کر سکیں. اگر ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. سو ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ گروپس کو امپاور کریں تاکہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں, وہ ان چیزوں کو ڈیمانڈ کریں تاکہ وہ چیزیں پوری ہوں. دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے نا, یو ہیو ٹو اسٹارٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یو ہیو ٹو آسک پیپل کہ جی آج تک آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ یہ کریں, اب ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ یہ کریں. رائٹ, یو ہیو ٹو کریٹ کنڈیشنز ان وچ پیپل کین ڈیمانڈ گڈ سروس. تو ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک چیز جا کے ان کو ہاتھ پکڑ کے سمجھائیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ ہم نہیں چاہتے. ٹھیک. تھینک یو. آپ نے کہا کہ ہماری جو پروفیسر صاحبان ہیں ان میں ایک ٹیچنگ از این امپورٹنٹ تھنگ, وہ آنی چاہیے. پھر اسی طرح سے ریسرچ از این امپورٹنٹ تھنگ. پھر اسی طرح لیکن جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ریسرچ بعض لوگ کرنا جانتے ہیں, ٹیچنگ کرنا جانتے ہیں, بعض نہیں جانتے. تو جو نہیں جانتے ان کو نہیں بتایا جا سکتا کیسے کیا جائے, اس کے طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ دیر از اندر ایشو وچ از ناٹ بین ٹچڈ, کہ کچھ ایسی سچویشن بھی ہے جس کا پرویز صاحب نے بھی پارٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت سارے ایلس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ غلط طریقوں پہ چلے جاتے ہیں جو پلیجرزم کی فارم میں نظر آتا ہے, گھوسٹ آتھرشپس ہیں, اور جو کہ مینی ٹائمز سپورٹڈ بائی یونیورسٹی اٹ سیلف, کہ ان کو رینکنگ اچھی کرنی ہے تو نمبر پبلیکیشنز پہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون صحیح لکھ رہا ہے کون غلط لکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا جینوئن مسئلہ نظر آتا ہے. تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ اس کو ہم پش بیک کرتے ہیں کہ فیکلٹی خود ہی بتائیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. فیکلٹی وڈ نیور ڈیسائڈ دس. دا سمپل ریزن کہ دیر آر پولیٹیکل پریشرس. آپ کسی کو کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اٹ وڈ بی امیجیٹلی امپاسبل. ہماری جو ڈی ٹی سیز ہیں دے آر کمپلیٹلی یوز لیس. ڈپارٹمنٹل ٹینیور کمیٹیز وہ صرف وہی ڈیسائڈ کرتے ہیں جو کہ پولیٹیکلی اچھا ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی بات ایسی کرے کہ جی یہ چیز اس کو نہیں پڑھانا آتا, اس کو وہیں پر ہی چیک بھی کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو سرکل بھی کر لیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اس نے کہا تھا. تو یہ چیزیں آئی تھنک دس کمز بیک ٹو دا ایچ ای سی اٹ سیلف, کہ ایچ ای سی کو ایسے کوئی طریقے کا جو اکیڈیمک جہاں پہ کرپشن ہے اس کو چیک کرنے کے طریقے بنانے چاہیے. یہ فرحان صاحب یہ بھی اگین ایز یو نو وہ ہوتا ہے نا کہ یو نو وین یو ہیو ملٹیپل پرنسپلس you have to make sure that you don't sacrifice one for the other, right? You have to sort of keep all of them in view. My approach towards this was as follows. میرا یہ خیال تھا کہ ultimately I want the departments to decide and then the university to decide and then only HEC to make a decision جہاں پہ اگر ضرورت پڑے. But even before we get to that, there was one kind of area which we thought was a kind of a gray area جس کو ہم یوز کر سکتے تھے as a way of introducing greater transparency. وہ یہ ہے کہ there's a difference between HEC telling people and between the university making a decision as a corporate body. The university as a corporate body does have HEC in it, but HEC has never acted as part of the university. I'll give you an example. ہمارے ہر اکیڈمک بورڈز پہ HEC کی ریپرزنٹیشن, ٹھیک ہے. ٹریڈیشنلی یہ سسٹم چلا آ رہا ہے کہ وہ یاری دوستی کے اوپر ہو رہا ہے, اور وہ لوگ جاتے ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے کہ نہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں. So I felt that this was the wrong approach to the participation. So I developed with my colleagues, files yahan pe maujood hain, Zain and few others, Dawood, we developed a more effective way of engagement with universities. تو ہم نے کہ proper ایک ہمارا representation کا ذریعہ ہونا چاہیے
which should be act in a more responsible and in a more institutional way. Now, the difference between this is that if I act as chairman HEC, let us think of the difference between these two. کہ کوئی ایشو آتا ہے, وہ کہیں پہ ریز ہو جاتا ہے, وہ HEC کے پاس کوئی کمپلین آ جاتی ہے, میں ایز چیئرمین HEC ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو یہ نہ کریں, اس کو اس طرح سے کریں. That's one. The other thing is, as chairman HEC, I am a member of that syndicate. I go and sit in the syndicate as part of your corporate body. And when that issue comes up, I express my opinion and make sure that I carry the rest of the corporate body with me. That means it is the university that is taking a decision on the basis of information that I have provided in a timely manner and a respectful manner to the university itself. And then the university makes the right decision rather than it makes the wrong decision, and then I come back and try to correct it. تو میرا یہ خیال تھا کہ strengthening the institutional structures, the statutory bodies of the universities, is one of the ways to strengthen that autonomy and also to ensure that there is transparency and openness. اس وقت یہ نہیں ہو رہا, اس وقت ہم نے وہ سارا سسٹم کو چھوڑ دیا ایک سائڈ پہ, اس کو ہم یوز نہیں کر رہے, اور باہر سے آ کے پھر ہم ڈنڈا مارتے ہیں. سو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو اب ٹرانسفارم کرتے ہیں, have senior people come in and be representatives, and every time an issue comes up in the syndicate, اس کے جو پیپرز آئیں وہ ہمیں نوٹ لکھیں کہ جی اس وقت یہ ایشوز آ رہے ہیں, ہمیں یہاں پہ کیا کہنا چاہیے. وہ جا کے وہاں کہیں اور وہاں اپنے کولیگس کو کنونس کریں کہ this is the right decision. That's the right way to do it. And it can achieve both of those purposes. But at the end of the day, it's not only a question of structure. It's a question of practice which we want to develop through these new institutions that we are trying to introduce. ٹھیک, اوکے. تھینک یو. مجھے آپ سے دو باتیں کہنی ہیں. ایک تو یہ آپ نے جو PhD پروگرام کی بات کی, آئی اگری وتھ یو 100%, اٹ از اے ڈیزاسٹر. جو ہمارے پاس کمپریہنسو ایگزام ہے, دیٹ از مینٹ ایز اے فلٹر, بٹ اٹس ناٹ ورکنگ ایٹ آل. کہیں پہ کوئی کمپریہنسو میں فیل نہیں ہوتا. میرے ڈپارٹمنٹ میں بے تحاشا لوگ فیل ہوتے ہیں بیکاز وی ڈو ناٹ ٹیک دا کمپریہنسو ایگزام دا وے دی HEC پرسکرائبز اٹ. آپ کے پاس کمپریہنسو ایگزام جو HEC کی پالیسی ہے وہ 2 سال گریجویٹ کورس ورک کرنے کے بعد انہی کورسز پہ لیا جاتا ہے جن پہ وہ آلریڈی ایگزام دے چکے ہیں. اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیچرس ہیں, جو سپروائزرس ہیں, ان کا بہت بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ فیل نہ ہوں, تو اسٹوڈنٹ نہیں فیل ہوتے کبھی بھی. ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ کیا ہوا ہے کہ ہم کمپریہنسو ویسے لیتے ہیں جیسے ایک زمانے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتا تھا, وچ از سینئر انڈر گریجویٹ لیول. اوکے, سو 5th سیمسٹر آن ورڈس بیسکس سبجیکٹ کی آتی ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ نہیں آتی. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے PhD گریجویٹس آگے جا کے ٹیچرس بنیں گے اور ان کو اپنے سبجیکٹ کی بیسکس نہیں آتی. اور یہ وہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کمپریہنسو میں فیل ہوتے ہیں, جو HEC کا پرسکرائب جو کمپریہنسو ایگزام ہے اس میں وہ A اور B گریڈ لے کے پاس ہوتے ہیں. تو مے بی دیر از اے نیڈ ٹو ری تھنک دا کمپریہنسو ایگزام ایٹ دی HEC لیول, دیٹ دس شوڈ ریئلی بی این انٹرنس ایگزام. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپریہنسو ایگزام HEC کون سے فرمان, HEC کو بھی ہے کمپریہنسو ایگزام؟ نہیں, انہوں نے رولز بنا کے دیے ہوئے ہیں جو آپ کی گریجویٹ پالیسی میں ہے. اس میں پہلے مائک میں بولیں پلیز. اور کچھ کہنا ہے؟ ہاں, اچھا. academic division has defined the structures of comprehensive exam. Out of the majors they studied at the PhD program, ان میں سے انہوں نے 3 کے کورسز پاس کرنے ہوتے ہیں تو کمپریہنسو میں. اینڈ قائد اعظم یونیورسٹی ہیز ڈیفائنڈ, ہاں جی, قائد اعظم یونیورسٹی نے اس کو بیسکس کا کیا ہوا ہے, پائڈ نے کسی اور طرح سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. سو HEC has no business. This is what Dr. Saab is saying. no, but it is HEC policy. That was something defined before. We can't have cross. یہ ذرا اچھا, واپس دیجیے ان کو تو بات مکمل. اچھا, ایک چیز اور تو یہ جو ہے نا, یہ جو کمپریہنسو ایگزام ہے, اٹ از ناٹ پرفارمنگ دا فنکشن دیٹ اٹ از سپوز ٹو پرفارم. دوسری چیز جو آپ نے ٹیچنگ ایویلیویشن کی کہی ہے, لگتا ہے کہ ہاں بہت مشکل چیز ہے ٹیچنگ کو ایویلیویٹ کرنا, بٹ ایز چیئر پرسن آف مائی ڈپارٹمنٹ اینڈ کنوینر آف دا DTRC, I found a way which I found to be very effective.
آپ نے جس فیکلٹی ممبر کی ایویلیویشن کرنی ہے ٹینیور گرانٹ کرنے کے لیے، آپ اس کے 4 سے 5 کور کورسز کے کویسچن پیپرز منگوا لیں اور رزلٹ منگوا لیں. کویسچن پیپرز، کوئزز کے، ایگزامس کے، سیشنلز کے، ٹرمینلز کے، آپ کو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیسی ٹیچنگ کرتا ہے، رزلٹ سے کرتا ہے یا کرتی ہے. رزلٹ سے آپ کو گریڈ انفلیشن کا پتہ لگ جاتا ہے. دیر از ایون بین اے کیس فرسٹ سیمسٹر میکینکس کے پیپر میں سوال آ رہا ہے واٹ از دا کراس پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. اوکے، سو دس پرسن ڈزنٹ ایون نو کہ فزکس کا سوال ہے کہ اکنامکس کا. ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایم نو لانگر کنوینر DTRC. I'm going to write a note of dissent, but I can give it to you. I can tell you right now that he will be promoted to tenured associate professor. Because nobody else in the DTRC feels this sense of outrage کہ ایک شخص جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سوال فزکس کا ہے کہ اکنامکس کا، یہ tenured associate professor بننے جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ٹیچنگ کی ایویلیویشن، اس میں شاید HEC کو ضرورت ہے کہ کوئی کانکریٹ گائیڈ لائنس دے، بیکاز پیپل جسٹ گیٹ اوے وتھ ویری ایزیلی کہ جی ٹیچنگ تو ایویلیویٹ ہو ہی نہیں سکتی. Which is absolutely not true. That is not correct, and we have now developed a framework for teaching evaluation. میں نے کافی دیر سے بتایا، شاید اس وقت آپ کمرے میں نہیں تھی، but we have developed an elaborate framework, and this what you have stated is one data point. We have collected a number of data points, and ultimately the idea is the same, that you have to take the student seriously. And there are a number of ways in which you can evaluate it. اس میں کافی چیزیں سلیبس سے ظاہر ہو جاتی ہیں، ٹیکسٹ بک سے ظاہر ہو جاتی ہیں. سلیبس اور ٹیکسٹ بک یونیورسٹی دیتی ہے ٹیچر کو. نہیں ہونا چاہیے نا، نہیں ہونا چاہیے. Should make this. But in any case, I mean, I'm not disagreeing with you. I'm just saying there is a bunch of data points and you need to look at them. And we have developed a way in which we can look at them. But to come back to your earlier question, جو اس کا PhD کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری PhD پالیسی میں we have provided now a new framework, right, in which we have tried to understand کہ یہ PhD ہم پڑھا کیوں رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں, etc. And اس میں comprehensive exam play a particular purpose. دیکھیں نا, ultimately, and this is something that we have written in the PhD policy. In fact, the author is sitting right behind you. We have written in this that the fundamental difference between PhD and undergraduate education is that in undergraduate, we teach them what we know. In graduate education, we teach them what we don't know. Right? This is the fundamental difference. And we have to evaluate them, are they at the frontier of knowledge or not. This is why we need a comprehensive exam, کہ ان کو واقعی subject بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. But basically, we are going to take them to the frontier of knowledge and hope that they're going to expand the frontier, right? This is the way in which we have approached it. Now, if there are additional things to be done in providing guidance to the universities on the nature of the comprehensive exam, we'd be happy to do it. I'd be reluctant, but we can do it. But the most important things that we want the universities to do is not in this domain at all. It is actually to take the PhD program seriously. Yes, but they don't take it seriously. باہر جو آتا ہے وہ GRE دے کر آتا ہے، یہاں پہ آپ کے انڈکشن پہ کوئی فلٹر نہیں. ہاں، تو یہ ہونا چاہیے. 2 سال کے بعد پھر یہ سب کو رحم آ جاتا ہے کہ چیز کے 2-2.5 سال لگ گئے. جو PhD میں ایڈمٹ ہو گیا وہ پاس ہو گیا. I can guarantee you. So the universities are not taking it seriously. We want them to take it seriously. And that's a different domain. اسی چیز کے اوپر ہم فوکس کریں. اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے تو آخری 3 سوال ہیں اور سوال مختصر کیجئے، جواب بھی آپ سے گزارش ہے مختصر. 1 2 3. You've had your chance. یہ آپ کے پیچھے جو ہیں. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے. میں ابھی پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں. میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ٹیچرس پہ ہی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کی گئی. کہ ماسک اتار دیجئے تاکہ ہم سن سکیں. کہیں پہ اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کی گئی یہاں پہ کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی، میں خود بحریہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، تو کہیں پہ وہاں ان کی بات نہیں کی گئی کہ ڈگری از اے نیم آف ڈپریشن ان پاکستان. یہ بات بہت کامن ہے، ہمیں اپنے والدین سننے سے ملتی ہے کہ جب ایک بچے کے ہاتھ میں ڈگری آ جاتی ہے وہ اس کو انڈسٹری میں لے کے جاتا ہے کہ وہ اس پیس آف پیپر کو جب وہاں پہ لے کے جائے گا تو اس کو کیا ملے گا اس سے. تو جو انڈسٹری چاہتی ہے کہ بچے کے پاس یہ چیز ہو
اور جو ہمیں یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے یہ کیا گیپ ہے اور اس کو ہم کیسے فل کر سکتے ہیں اور کیا چیز ہمیں امپروو کرنی چاہیے یونیورسٹی میں. ایک اور ڈبیٹ یہاں پہ اس آج کل چل رہی ہے کہ ڈگری ورسز اسکل. اب ڈگری میں کیا اسکل نہیں سکھایا جاتا؟ یہ بھی ایک چیز ہے کہ اسکل نہیں سکھایا جاتا پھر کیا سکھایا جاتا؟ اب نالج ہے, نالج ہم کیا صرف یونیورسٹی سے لے سکتے ہیں, نالج کے کئی اور سورس بھی ہیں کہ ہم کسی اور جگہ سے بھی لے سکتے ہیں. مطلب ایک انسان بننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ سر انڈر گریجویٹ پالیسی پڑھیے اور نہ صرف اکیلے پڑھیں مگر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پڑھیں. اس میں ہم نے ایک تھنکنگ کو چینج کرنے کی کوشش کی. الٹیمیٹلی آج بھی آپ نے اگر غور کیا ہو تو ہم صرف ٹیچر کی بات ہم ہمیشہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ لنک کر کے کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کی تعلیم میں جو انٹرسٹ ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. مگر انڈر گریجویٹ پالیسی میں ہم نے اس کو ایک اسٹوڈنٹ کی اورینٹیشن دی ہے. ہم نے یہ پوچھا کہ اسٹوڈنٹ نے کو ایک ٹرانسفارمیٹیو پروسیس سے گزارنا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے اور جو چیزیں اگر نہیں ہو رہی ان کو کیسے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. وی آر ناٹ اونلی انٹرسٹڈ کہ جی ان کو جاب مل جائے, وی آر انٹرسٹڈ, لیکن صرف اس میں نہیں, ہم یہ بھی انٹرسٹڈ نہیں کہ یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں. Right? Job is one of the ways in which you are successful. There are other ways in which you have to be successful. اور وہ ہم نے ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں. ہمارا مقصد اس کا بھی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جن کا اس میں انٹرسٹ ہے اس کو استعمال کریں as a way of carrying that debate forward. ٹھیک ہے نا, یہ it takes time and we have to push this forward. تھینک یو سر. سر میرا کوشچن تو بھائی نے کر لیا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہم نے آلریڈی یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے اسکل بیسڈ ڈگریز پرووائڈ کرنے کے لیے, لیکن ان کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے مطلب کیا ایچ ای سی کر رہی ہے؟ اب جس طرح بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, میں خود آئی بی ایس سے گریجویٹ ہوا ہوں, تو وہاں پہ جو ہے وہ اسکلز 4 سال میں ایون ہمیں ایکسل بھی اتنا اچھا نہیں سکھایا اکاؤنٹس اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات ہے باقی سافٹ ویئرس تو دور کی بات ہے, جس طرح کوئک بک ہو گیا. اس کے علاوہ مارکیٹنگ, پوری جو دنیا ہے وہ ڈیجیٹل وہ پلیٹ فارم کی طرف جا رہی, لیکن مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی مطلب یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو وہ ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں سکھایا ہے, نہ ہی وہ کرے. تو اس کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی کوئی وہ اسٹیپس مطلب ایچ ای سی اگر کر لے تو یہ ویل اینڈ گڈ ہوگا. شکریہ سر. اچھا, تھینک یو. ایک آخری سوال. وہ ایک وہ تھے پیچھے. تھینک یو. میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو پارشلی انہوں نے دوسرے ساتھی نے بھی کر دیا کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہم نے بیسیکلی ریسرچ پہ زیادہ بات نہیں کی, بیسیکلی ٹائم شارٹیج کی وجہ سے. تو یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہو رہی ہے, جو میں چونکہ انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو جو کرٹیکل ایشوز ہیں, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں جو فل آف پرابلمز ہے, تو یونیورسٹیز سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دے آر پرابلم سالورز, دے ڈیولپ پرابلم سالورز, لیکن ان کو اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایکچولی کرٹیکل پرابلمز رائٹ ناؤ کیا ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. اور اگر ہم ان کو کچھ گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کسی میرے ساتھ میں اور میرے اور ساتھی, تو ان کو وہاں پہ انکریج نہیں کیا جاتا کہ نہیں یہ اس طرح کے ٹاپکس نہیں لینے, یہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ہم آپ کو نہیں انکریج کرتے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کیسے ہم ریزالو کریں. دوسرا جو میرا ایک کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسا کبھی پاکستان میں ٹائم آ سکتا ہے یونیورسٹیز میں کہ کسی بھی پروفیشن میں, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی جگہ پہ کوئی کام کرنے والا اچانک اس کا مائنڈ چینج ہو, اس کی تھنکنگ چینج ہو, اور وہ کہے کہ آئی شوڈ بیکم اے ٹیچر, آؤٹ آف ہز پیشن وہ کہتا ہے کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں, اور جو میرے پاس کچھ نالج ہے اس کو میں ٹرانسمٹ کروں ٹو اسٹوڈنٹس. تو کیا ایسا کبھی ٹائم آ سکتا ہے, یا ایسے کسی طریقہ کار پہ کام ہو رہا ہے
کہ کوئی بندہ جائے اور یونیورسٹی اس کو اس بیسس پہ ایویلیویٹ کر سکے کہ وہ واقعی پیشنیٹ ہے اور اس کے پاس وہ ریکوائرڈ سکلز ہیں کہ وہ اپنے نالج کو ٹرانسمٹ کر دے گا, کمیونیکیٹ کر دے گا ٹورڈ اسٹوڈنٹس. تھینک یو. میرے خیال میں عائشہ کا بھی دے دیتے تھے. مختصر جواب دینا چاہیں گے آپ اس سے پہلے کہ نہیں, وہ اکٹھے کر لیں. مختصر جواب آپ اس لیے دیتے کیونکہ میں نے سوچا سوال آخری ہے تو میں آپ سے تھوڑا سا ریفلیکشن کرنے کو کہوں گی پچھلے اپنے 1 سال کے اوپر. بٹ آئی آسک دا کویسچن. آئی تھنک یہ 2-3 جو پچھلے کچھ سوال تھے. از اٹ آ رہی ہے آواز؟ ہاں ٹھیک ٹھیک اب ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پچھلے 2-3 تھے وہ بھی کسی حد تک میرے سوال کے اندر کیپچر ہو جاتے ہیں. آئی تھنک میں اگری کرتی ہوں لارجلی لوگوں کے ساتھ اور تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. میرے خیال میں ہمیں شاید ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کچھ بیسک کویشچنس, اور آئی تھنک اس میں سے ایک کویشچن جس کے ساتھ میں کافی عرصے سے گریپل کر رہی ہوں لیکن مجھے بھی اس کا جواب پوری طرح سے نہیں آیا. بٹ انکریزنگلی میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن کو, یونیورسٹی ایجوکیشن کو سبسیڈائز کرنے کے بارے میں سوچنا ہوگا, ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ نہیں. کیونکہ میرے خیال میں آپ جتنے مرضی سوال کر لیں اور ہم اچھی باتیں جتنی بھی مرضی کر لیں, بٹ دا ریالٹی آف دا سچویشن از کہ اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارا ATC بھی فنکشن کر رہا ہے, ATC کی اپنی بھی جو کیپیسٹی ہے اور گوئنگ فارورڈ جو کیپیسٹی ہوگی ریئلسٹکلی اسپیکنگ, پھر ہماری یونیورسٹیز کی کیا کیپیسٹی ہے ان وٹ ایور یو جسٹ سیڈ ان یور یہ پچھلے 1 گھنٹے کی کانورسیشن میں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں اس ڈائریکشن میں, کوالٹی اینڈ آل آف دیٹ. میرے خیال میں اس سارے سیناریو کے اندر سب سے بڑا جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم وہ آپ کا کسٹمر ہے, وہ آپ کا پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ ہے جو فی بھرے گا جب آپ اس کو کہیں گے کہ فی بھرو. کیونکہ سسٹینیبلٹی اور اٹانومی اور اکاؤنٹیبلٹی وہ ساری چیزیں اس کے بغیر وہ صرف ریٹرک ہے. تو میرے خیال میں ہمیں وہ بیسک کویشچن تھوڑا سا ایڈریس کرنا پڑے گا. لیٹ دیم پے. 5 سے 16 سال کے بچوں کو آپ نے کانسٹیٹیوشن میں, میرا تو خیال ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کو خاص طور پہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ڈیگریڈ کر دیا ہے یونیورسٹی کی ڈگری کو. میرے خیال میں ہر کوئی ڈگری لینے کے لیے آ رہا ہے, ہر کسی کو ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر وہ اسکلز والا آلٹرنیٹیو پاتھ فیز والا کویشچن بھی آ جاتا ہے اینڈ دا ریسٹ آف اٹ. If you want to answer this question, but this is mostly, مجھے لگ رہا ہے کہ انکریزنگلی ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. جو آخری سوال ہے بیسکلی جس میں چاہ رہی تھی کہ آپ شاید کانورسیشن ختم بھی کر سکتے ہیں, کہ یہ جو پچھلا 1 سال سارا فیاسکو گزرا ہے اس کے اندر ایز AGC چیئرمین ہو ہیز بین تھرو دس, یہ سارا پچھلا 1 سال آپ نے اپنے رول کے اوپر خود تھوڑا سا ریفلیکٹ کیا ہے. یہ جو پچھلے 2-2.5 سال آپ رہے خود AGC کے چیئر, کون سی ایسی چیزیں تھیں جو شاید آپ کو ذرا زیادہ اپنی پرائیورٹی کے اوپر رکھنی چاہیے تھیں, کون سی ایسی تھیں جن کو آپ نے نہیں رکھا. گوئنگ فارورڈ اف یو اسٹے فار another year, آپ کیا دیکھتے ہیں اپنا رول, اور AGC کا رول گوئنگ فارورڈ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ That's exactly what we wanted to avoid right now. But now you're confronted with the question. شروع میں ہوتا تو اچھا تھا. Let me quickly say 2 or 3 things. جو آپ نے بات کی انڈسٹریل اس کا پریپیئرڈنیس نہیں ہے اور کیوریوسٹی نہیں اس میں ہو رہی. This is a fundamental question and I felt کہ this is part of the same transformation that needs to take place. کہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے پاس لوگ ایک دم ہی کچھ نئی چیز کریں, لیکن if people don't ask the question, they don't begin to start solving those problems. So what I thought we need to do is to get people to start asking those questions. تو ہم نے quality issue کو ٹیبل پہ رکھ دیا and we think that this is the first step in moving in this direction. پھر بعد میں capacity building اور incentive سے ہم اس کو help کریں گے. جو مڈ کیریئر پروفیسرس کی آپ نے بات کی, دیکھیں یہ اپرچونٹی ہر جگہ پہ ہوتی ہے بٹ اٹس ویری اسمال مائنورٹی, اینڈ اف somebody is exactly appropriate, it is up to the universities to do it. I am actually in the process of deregulating many of those جو obstacles ہیں, لیکن it should not mean کہ یار یہ میرے برادر ان لا کو میں نے ہائر کرنا ہے تو میں اس کو رکھ لوں, مطلب یہ اگلی جگہ سے ریٹائر ہو گیا and all that. So we need to guard against this. Aisha asked some very fundamental questions. I personally think university education should be subsidized, but it should be subsidized in a more targeted manner. اس وقت نہیں ہو رہی. And I do feel کہ the best, مطلب maybe ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں
जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल है उनको हम दोबारा टॉप पे ले आए और उसमें हम जो है एक्सेस फ्री प्रोवाइड करें टू द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द कंट्री, टू द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द कंट्री। और सेकंड ये है कि हम नीड्स बेस्ड एडमिशन, नीड्स ब्लाइंड एडमिशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें, बट इट नीड्स टू बी सब्सिडाइज्ड, क्योंकि वी डोंट वांट, देयर इज अ बिग इनकम जंप which comes in after undergraduate education, and we don't want that to be available only to the elite class. ये देखें आयशा, इस पे we can argue until the cows come home, but every single study that has been done reinforces that point. The rate of return on education is one of the highest. Huh? No back forth, please. अच्छा, but the last thing that you said is कि reflection. देखें, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आई हैड कम इन एज चेयरमैन ऑफ HEC नॉट विद द आइडिया कि आई एम गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अथॉरिटेरियन पोजीशन इन विच आई एम गोइंग टू इशू सम रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। मेरा आइडिया था कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म which enables me to put issues on the table which are important for the future of our universities. And I tried to do it in the first 3 years. Luckily, the PTI government gave me an opportunity by throwing me out. तो उन्होंने एक और प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया, and this platform has enabled the proselytizing of some of those issues in a much more effective manner than happened in the past. तो अगर दोबारा से इसको रीलिव करना चाहता तो शायद मैं उनको खुद ही कहता कि जी आप मुझे फायर कर दें और एक साहब है उनको सपोर्ट करें who is actually the kind of the bête noire, तो ये लोग मोबिलाइज हो जाएंगे। तो maybe that is how fate intended it to happen, but I think it has taken us a step forward. But it's a longer term struggle and we will continue with that struggle. बहुत शुक्रिया। 2 घंटे से हम आला तालीम के मसाइल का अहाता करते रहे हैं, न सिर्फ मसाइल की शनाख्त की है, उनके मुमकिना हल पर भी बात हुई है। बहुत सी बातें रह गई हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू मेरा ख्याल है बड़ी मुफीद रहेगी, क्योंकि इससे एक समत तय होती है। ये हमें इस आज की बातों से कम ये पता चलता है कि हमें किस तरफ जाना है। गो के ये हमें नहीं पता चला कि उस तरफ जाने के लिए अब हमें क्या कुछ करना होगा, ये तो सियासी हालात के ऊपर मुनहसर है और ये बुनियादी तौर पर हमारी इज्तिमाई सोच पर मुनहसर है। क्या हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं कि पीछे माजी की तरफ? अगर हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो तालीम को उसी शक्ल में ढालना होगा, अपने ज़हन खोलने होंगे, जदीदियत कबूल करनी होगी और उसी रास्ते पर चलना होगा जैसा कि बाकी दुनिया ने देखकर आजमा कर हमें दिखाया है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और आपसे फिर इधर ब्लैक होल में मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।